قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ محترم حاضرین، مسجد اسلام باتیس اور مدرسہ عثمان غنی کی جانب سے 5 روزہ دینی و اصلاحی اجتماع کی یہ آج چوتھی نشست ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی 27ویں شب میں ہم اور آپ داخل ہیں۔ دینی مجلس کے انعقاد پر صرف ایک منٹ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو بھی دینی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں اس میں صرف اور صرف مقصد لوگوں کی اصلاح ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر پائی جانے والی برائیاں ختم ہو جائیں اور جو عبادتوں میں یا دیگر معاملات میں لوگوں سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کی بھرپائی شروع کر دے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مخالفت اور اسی طریقے سے کسی کو نیچا دکھانا یا یہ تمام کی تمام غلط فہمیاں لوگوں کو اولاً اپنے ذہنوں سے پہلی فرصت میں نکال دینی چاہیے۔ انشاءاللہ آج کا جو پروگرام ہے اس کا مختصر سا خاکہ ہمارے سامنے ہے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ تلاوت کلام اللہ ہوگا۔ مدرسہ عثمان غنی کا ایک طالب علم سید شمس الدین سید عظمت کے ذریعے سے، اور اس کے بعد ایڈوکیٹ فیض سید حفیظ اللہ کی ہوگی، اور بڑا ہی حساس عنوان ہے ان کا، جوانی کی اہمیت اور اس میں کرنے والے اعمال۔ بہرحال اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنے اسلاف اور سلف صالحین کے طور طریقے کو اپناتے ہوئے اور جب بھی وہ اپنی دینی مجلسوں کا انعقاد کرتے تھے تو افتتاح میں اللہ رب العالمین کے کلام کے ذریعے سے اپنے مجلسوں کا آغاز کیا کرتے تھے۔ اس لیے میں بلا تمہید کے مدرسہ عثمان غنی کے ایک طالب علم سید شمس الدین سید عظمت سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے اس دینی و اصلاحی مجلس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی، ما ودعک ربک وما قلی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، اب آج کے اس محفل کے مقرر اور اس محفل کے مقرر خصوصی بھی ہیں ایڈوکیٹ فیض سید حفیظ اللہ، اور آپ کا عنوان ہے جوانی کی اہمیت اور اس میں کیے جانے والے اعمال۔ مختصراً میں ایڈوکیٹ فیض سید حفیظ اللہ کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں، ویسے مسلسل اس سے پہلے بھی آپ کا تعارف آپ حضرات کے سامنے ہوتا رہا ہے۔ آپ مؤسس اور صدر اسلامک ریسرچ سینٹر کے بانی ہیں اور اس کے صدر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ملک اور بیرون ملک میں الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ کا خطاب مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ شہر اورنگ آباد اور اس کے اطراف شہر میں اللہ رب العالمین نے آپ سے سلفیت کی بڑی خدمت لی ہے اور اس کے لیے آپ ہمیشہ کمر بستہ رہتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ خود جو ہے شہر اورنگ آباد ہی سے ہیں، اس لیے میں یہ آپ کے لیے کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں مگر انداز تو دیکھو، میں اپنے گھر میں آیا ہوں مگر انداز تو دیکھو، میں اپنے گھر میں بھی مانند مہمان بن کے آیا ہوں۔
अब मैं बिला तमहीद के एडवोकेट फैज सैयद हफीज़ुल्लाह से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और आपका जो उन्वान है जवानी की अहमियत और उसमें करने वाले अमाल, उस पर हम सामईन को खिताब आम फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरिल मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। व क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसालून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वक़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिए लायक़ और ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम यहाँ इस 5 रोज़ा दीनी इज्तिमा में जमा हुए हैं, और इसके चौथे दिन के जो दूसरी नशिस्त है, सेकंड सेशन है, उसमें जो मेरा खिताब का उन्वान जो मुझे दिया गया है वो है जवानी की अहमियत और नौजवानों की जिम्मेदारियाँ। तो गोया ये टॉपिक जो है, उन्वान जो है 2 हिस्सों में है। एक इसमें हम जवानी की अहमियत देखेंगे, और दूसरा इंशाअल्लाह अज़ीज़ नौजवान क्या कर सकते हैं या नौजवानों ने क्या करना चाहिए। वैसे इस उन्वान पर तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन यकीनन इतना वक्त हमारे पास नहीं होगा। हम अपनी तकरीर को समेट के कुछ मखसूस नुकात, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा जो अपने माशरे में, अपने समाज में मैंने देखे हैं, और अपने उस तजुर्बे की बुनियाद पर चंद बातें आपके सामने रखने की मैं जो है कोशिश करूँगा। इससे पहले कि अपने उन्वान की तरफ बढ़ूँ, एक वजाहत ज़रूरी है, वो ये है कि जब जवानी की अहमियत और नौजवानों की जिम्मेदारियाँ, ये उन्वान उमूमी एतबार से बोला जाता है तो नौजवान बोलते ही सिर्फ लड़कों का तस्वुर आता है, मर्द हजरात का तस्वुर आता है, जबकि ये उमूमी बात तो यही है, उर्दू ज़बान में नौजवान जो है एक लड़के को ही कहा जाएगा। लेकिन याद रखिए, मेरा उन्वान जो है नौजवानों की अहमियत से मुराद सिर्फ मर्दों से नहीं है, लड़कों से खिताब नहीं है। नौजवानों से मुराद यहाँ मेरा खिताब लड़कों से भी है, तो वहीं उम्मत मुस्लिमा की जो लड़कियां हैं उनसे भी खिताब है, इसलिए कि जवानी एक ऐसा मरहला है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को अता करता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। याद रखिए, तो खिताब मेरा उनसे भी होगा। उसके साथ साथ जो लोग जवानी की उम्र से गुजर चुके हैं, वो लोग ये सोच सकते हैं सरपरस्त हमारा इसमें क्या ताल्लुक़ है। तो याद रखिए, सरपरस्तों के लिए इंशाअल्लाह इसमें ज़रूर ऐसे नुकात आएंगे कि बच्चों के गाइडेंस के लिए, यूथ्स के गाइडेंस के लिए, नौजवानों की रहनुमाई के लिए कुछ पॉइंट्स इंशाअल्लाह इसमें रखूँगा। और ये बात मैं बिलखुसूस कह रहा हूँ, इस बात को वो लोग जो उम्र रसीदा है, बिलखुसूस वो लोग जिनकी दाढ़ियाँ और सर के बाल अब सफ़ेद हो चुके हैं, उनसे गुजारिश करूँगा, अगर इंग्लिश की वो मिसाल जिसको ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है, अगर वो किसी के लिए है तो सिर्फ और सिर्फ एक बूढ़े मोमिन के लिए याद रखिए, इसलिए कि वो लोग वो होते हैं जो आने वाली नस्लों की रहनुमाई अब कर सकते हैं। उनके तजुर्बे, उनकी काविशें, उनकी कोशिशें, जो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, वो यूथ्स के लिए ये रहनुमाई होना चाहिए, एक गाइडेंस होना चाहिए। तो यकीनन इसमें उनके लिए भी कुछ ना कुछ बातें होंगी कि वो इससे नौजवानों को कैसे रहनुमाई करें, वो बातें भी आएंगी। तो गोया टॉपिक जो है समाज के हर फर्द के लिए, चाहे वो बच्चा हो या जवान हो या जो है बूढ़ा हो, याद रखिए, मर्द हो या औरत हो, छोटा हो या बड़ा हो, मैं तमाम के लिए कुछ ना कुछ नुकात इसमें रखने की बहरहाल अपनी जो है कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये याद रख लें, नौजवानों की गलत फहमी ये है कि इस्लाम ने या इस्लामिक शरिया ने उनको दुनिया के मामलों में कोई गाइडलाइंस नहीं दी है। मतलब यूथ एज, जवानी, ये यंग जो एज है वो इसलिए दी गई कि उसमें जो करना चाहे करो, जिसको हमारा मुस्लिम नौजवान, वैसे दुनिया में सभी लोग, लेकिन मुस्लिम नौजवान एक मखसूस टर्म से खिताब करता है, और वो है कि ये वो उम्र है जिसमें इंसान जो है आयश करता है। इंग्लिश के लफ्ज़ को इस्तेमाल करूँ तो इंजॉय करने की उम्र है।
یہ انجوائمنٹ کی عمر ہے. لہٰذا اگر کوئی مسلم نوجوان گھر میں یہ کہہ دے کہ میں داڑھی رکھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو سارے گھر کے لوگ پریشان ہوتے, بولتے بیٹے ابھی سے کو, ابھی تو یہ عمر تمہاری انجوائمنٹ کی ہے, مطلب یہ عمر تمہاری عیش کی ہے, عیش پرستی کی ہے, اور جو ہے خوش رہنے کی ہے, اور داڑھی خوش رہنے میں ایک ان کے مطابق اڑتھڑا ہے, لہٰذا بولتے ابھی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. تو ایسا کیوں؟ اگر کوئی نوجوان لڑکی یہ پلان کرتی ہے کہ میں 10ویں کے بعد برقع پہنوں گی, والدین سے گزارش کرتی ہے, تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں, ماں باپ سر کو سر لگا کے پریشان ہوتے ہیں کہ بچی نے برقعے کا بول دیا, اب کیا کریں گے, اس کے رشتے کیسے آئیں گے, اب برقع پہن لیں گے ابھی سے. تو یہ تو گویا ایک ایسا تصور دیا گیا مسلم نوجوانوں کو, یا انہوں نے لے لیا, یا میڈیا سے, یا سماج سے, یا ماحولیات سے, حالات سے, وہ جہاں رہتے ہیں, ملک سماج کے, جوانی کا مطلب ہے انجوائمنٹ, عیش. تو اگر کوئی داڑھی رکھتا ہے, دیندار بن جاتا ہے, تو بولتے یہ تو بڑھاپے کے اعمال ابھی سے کر رہا ہے. دیکھیے اسلام میں عبادتوں کے مختلف مراحل نہیں ہیں. کچھ مذاہب میں عبادتوں کے مختلف مراحل ہوتے ہیں, اور ان مراحل کے اندر اولڈ ایج, عمر رسیدگی, وہ عبادت میں گزارتے اللہ کی, یا جس کی بھی عبادت وہ کرتے ہیں, لیکن جوانی ان کے نزدیک کمانے کی عمر ہوتی ہے, لہٰذا اس میں دین کا دخل نہیں ہوتا ہے. لیکن اسلام میں ایک ایسی شریعت مطہرہ ہے, ایسا پاکیزہ دین ہے جو ایک بچے سے لے کر وہ پیدا ہونا تو بڑی بات ہے, وہ وجود میں آیا, پھر وہ پیدا ہوا, وہاں بھی گائیڈنس مل رہا ہے, اس کی پیدائش میں بھی گائیڈنس ہے, اس کے پیدا ہوتے ہی کیا کرنا ہے, پیدائش کی بات کیا کرنا ہے, اس کی تربیت کی گائیڈنس ہے. وہ اگر لڑکپن میں ہے وہ اس کی تربیت کیسی ہو, وہ اگر یوتھ ایج میں اس کی تربیت کیسی ہو, اور اگر وہ بڑا ہو چکا اس کی تربیت کیسی ہو. ایک آدمی ہے تو وہ کیا کرے کیا نہ کرے, ایک عورت ہے, تمام گائیڈنس دیتا ہے, حتیٰ کہ انسان مرنے تک, اس کے مرنے سے پہلے کیا کرے, اور مر جائے تو کیا کرے, اور مرنے کے بعد کیا کرے, پورا ڈیفائن کر کے چھوڑ دیتا ہے. تو گیا ایک عام ڈیفینیشن اگر میں دوں تو پیدائش سے لے کر موت تک, اور سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک, ایوری تھنگ ڈیفائنڈ ہے آلریڈی. تو مسلمان نوجوان کو یہ تصور پتہ نہیں کس نے دیا کہ یہ عمر تمہاری جو ہے یہ عبادت وغیرہ اللہ اور رسول اور یہ سب نہیں ہے, یہ عمر تمہاری انجوائمنٹ کی ہے. یہ ایک کامن ورڈ ہے جو یوز کرتے ہیں. لیکن میں مسلم نوجوانوں سے خطاب کروں گا جو میری بات کو سن رہے ہیں, کہ اگر واقعی میں حقیقت میں آپ کو انجوائے کرنا ہے, واقعی میں حقیقت میں عیش کرنا ہے, تو عیش صرف اور صرف جنت میں ہو سکتی ہے. دنیا میں عیش نہیں ہوتی, ایک تو مہنگی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ باقی بھی نہیں رہتی, ختم ہو جاتی ہے نا. اچھی گاڑی بولے عیش ہے تو یہ مہنگی ہے, دیکھیے ایک تو پھر پیٹرول ڈالنے خرچہ کہاں سے لیں, گاڑی تو لا لیں کسی کی ادھار, تو مہنگی بھی ہے. لیکن جنت وہ جگہ ہے جہاں واقعی میں وہ انسان جس کی جوانی اسلام پر گزری ہو, وہ صرف سوچیں گا اور وہ عیش کا سامان اس کے سامنے میسر ہو جائیں گا, چاہے تو استعمال کر لے, چاہے تو چھوڑ دے, اس کی مرضی ہے. تو ریئل عیش اگر واقعی میں عیش کے لیے سوچ رہے, انجوائمنٹ کے لیے انسان سوچتا ہے کہ میں انجوائے کروں گا لائف, تو مسلمانوں کے لیے دنیا بھی انجوائمنٹ کے لیے, لیکن ریئل انجوائمنٹ وہ آخرت کا ہے, جو دنیا میں شریعت پر چل کے دنیا کو بھی انجوائے کرو, اور آخرت کے اندر شریعت پہ چونکہ چل کے آئیں گے, اللہ رب العزت کی اس میں رحمت اور اس کا فضل شامل ہو جائیں گا, وہاں بھی عیش کرو. تو پہلے وہ تصور ختم کرو کہ جوانی جو ہے وہ عبادت کے لیے نہیں ہے, جوانی دین کے لیے نہیں ہے, بڑھاپے کی ایک عمر ہو. اور یہ تصور اتنا وائڈ سپریڈ ہے, اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ ہمارے پاس یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان جو متقی پرہیزگار اپنے آپ کو کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں ذرا ارلی ریٹائرمنٹ لے لیتا ہوں, مطلب 58 سال میں ریٹائرمنٹ لیتا ہوں. 60 میں ہوتا ہے نا ریٹائرمنٹ, جس کو بولیں گے ارلی ریٹائرمنٹ لیتا ہے 2 سال قبل, اور وہ بولتا ہے اب میری زندگی ہوئی دین والی شروع, اور فوراً 59ویں سال عمر کے حج کا نمبر لگا کے حج کو چلے جاتے, اور جتنے پاپ 58 سال کے ہیں وہ ایک جھٹکے میں دھو کے آ جاتے ماشاءاللہ. تو لوگ بھی پھر مجبور ہو گئے کہنے کے لیے کہ 100 چوہے کھا کر بلی چلی حج کو. یہ مثالیں اس لیے بنائی گئی کہ ہماری حرکتوں نے لوگوں کو مجبور کیا بنانے کے لیے, مطلب 58 سال تک رشوت خوری, سود خوری, من مانی, دل لگی, جو کرنا ہے کرو, شریعت کو وہ کرو. 58 میں علی ریٹائرمنٹ, اللہ کے لیے 2 سال پہلے ریٹائرڈ ہو گیا, میں حج کر کے آ گیا, تسبیح ہاتھ میں لے لی, اور ہلکی ایک دم مطلب بالکل ایک بہترین انداز سے, بالکل 2 دن 2.5 دن 3.5 دن 2.25 دن کے حساب سے داڑھی کا اپنا ایک سائز ماپ کر, اس کے بعد بالکل زندگی کا ایک مخصوص عمل سمجھے شروع ہو جاتا ہے. مطلب عام فلمیں چھوڑ کے گھریلو فلمیں چالو ہو جاتی دیکھنا, عام ڈرامے چھوڑ کے, مطلب ایک لمٹ ہو کر ماشاءاللہ میں دیندار بن گیا. تو نوجوانوں کو لگا زندگی اور جوانی یہ سب دین کے لیے نہیں ہے, 58 ایئرز تک رکنا پڑتا ہے اور 58 سال کے بعد یہ عمل کرنا پڑتا ہے. لیکن میرے ایک بات کو غور سے سنو اور کان کھول کر سنو, کس نے گارنٹی دیا کہ تم 58 ایئرز تک جیو گے, پہلی چیز. اور دوسرا, اس عمر میں جس عمر میں حکومت کہہ رہی ہے آپ کی ہم کو ضرورت نہیں, آپ اس لائق نہیں رہے, اور میں کرو اللہ میں تیرے لیے بن گیا, خالی ہو گیا. مطلب جو امت دنیا بول رہی کہ اب آپ کام مت کرو یار, چھوڑ دو, اب آپ کے اب جوانوں کو آنے دو,
وہ عمر ہے، میں بول رہا ہوں اللہ میں اب تیرے لیے وقف کر رہا ہوں اپنے آپ کو، اب میری زندگی تیرے راہ میں ہے. تو اللہ رب العزت کو یاد رکھیے، پرائم چاہیے آپ کا، سب سے اچھا چاہیے آپ کے مال میں، سب سے اچھا مال چاہیے اللہ کو. اللہ صدقات خیرات زکوٰۃ وہ پسند نہیں کرتا، قبول بھی نہیں کرتا جو حرام کمائی سے ہو. مال میں وہ سب سے اچھا چاہتا ہے. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس کو تم چاہتے ہو. مطلب پرائم صدقہ کرنا ہے، پرائم کرنا ہے. تو جوانی بھی زندگی کا پرائم ہے، اللہ کے لیے وہ لگانا ہے، اللہ کے لیے وہ لگانا ہے. تو ہمارا نوجوان یوتھ یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ 58 ایئرس کا پلان اپنے پاس ہے، اس کے بعد انشاءاللہ عزیز اپن دین پہ لگ جائیں گے. ابھی جو کرنا ہے منمانی زندگی گزار لو، جیسے چاہے جیو، جیسے چاہے رہو. اور ان کو غلط فہمی اور یہ ہوئی کہ اسلام میں یہ عمر کی کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہے، لہذا کر سکتے ہو تم، چلو جیسے چل رہے ہو. تو یہ غلط فہمی بھی نکال دیجئے. وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور آئیڈیل بنا کر بھیجا، اور اس نمونے اور آئیڈیل نے اور اس ہیرو نے ہم کو جوانی کیسے گزارے وہ مرحلہ چھوڑ دیا ہوں گا. ارے جوانی کیسے گزارے، جوانوں نے جوانی کیسی گزاری، صحابہ کی جوانیاں کیسی گزری، اس کی اگر مثالیں لے تو مثالیں دینے میں سمجھتا ہوں وقت ختم ہو جائے گا کہ وہ لوگوں نے اپنے یوتھ ایج کو، اپنی جوانیوں کو بہت صحیح انداز سے یاد رکھی، خرچ کیا، صرف کیا، لگا دیا. تو دین نے ہم کو بہت گائیڈ لائنز دی یوتھ ایج کے لیے، جوانی کے لیے، جو پرائم ہے اس کے لیے تو اور گائیڈ لائنز دی، بہت مفصل تفصیل کے ساتھ باریکی کے اندر دی. یاد رکھیے ہر چیز. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی لوگوں کو ان کے حالات، سماج، طبقے اور ان کی حیثیت کے مطابق آپ مسائل اور چیزیں بیان کرتے تھے تاکہ جو ان سے ریلیٹڈ ہو ایشوز. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جناب کیسی چل رہی ہے، کیا معاملہ ہے، شادی وادی ہوئی کہ نہیں ہوئی. یوتھ کے ایشوز ڈسکس کر رہے ہیں ہم، کمائی اور شادی، وہی بات کر رہے ہیں آپ ان سے بھی. کمائی کا کیا معاملہ ہے، شادی وغیرہ ہوئی کہ نہیں؟ تو کہا میری شادی کہاں ہوئی، ایک غلام آدمی ہوں، حالات ایسی ہے، عرب کا جو سسٹم ہے گورے اور کالے کا مسئلہ، ذات پات کا مسئلہ، میرے کہاں سے ہوئی. تو کہا میں خط لکھ کر دیتا ہوں. واقعہ لمبا ہے، وہ خط لکھ کر دیا، اور وہ عرب کی انتہائی خوبصورت لڑکی تھی اور عرب تھی، یاد رکھیے، اس سے نکاح ہوا جلیبی برزن. لمبا واقعہ، میں اس تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن ایک نوجوان سے کیسے ڈیل کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسی بات کر رہے ہیں، ویسی آپ کی عادت. وہ مسائل، وہ سوالات ہی آپ پوچھ رہے ہیں ان سے جو ان کے ریئل ایشوز ہوتے ہیں. ایک آدمی جوان ہو جائے تو کیا ہے، اس کی کمائی اور شادی کی سوچتا ہے. یہ جو ایک تو پڑھائی جب چھوٹا ہے، جب جوان ہوا شادی اور کمائی، اور اس کے بعد پھر بڑھاپا ہے، بچوں کی تربیت، تعلیم اور ان کی شادی کی فکر، معاملہ ختم ہوا. تو آپ نے گائیڈ لائنز دی. یوتھس آپ کے پاس آتے تھے، نوجوان آپ کے پاس آتے تھے، آپ سے سیکھتے تھے، آپ نے ان کو مسائل بتائے، آپ نے ان کے پرابلمس کو دیکھا، آپ نے ان کو گائیڈ کیا، نوجوانوں کو رہنمائی کی، ان کو ابھارا، ان کی سرپرستی کی، ان کے تعلق سے کیا کچھ نہیں کیا. یاد رکھیے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نوجوانوں کو اللہ کا خوف دلایا، اور خوف دلاتے ہوئے دیکھیے کیا بات کی اور کتنی پیاری بات کہی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اور جو نوجوان آج کل لائک اور ڈس لائک کی زبان زیادہ سمجھتے ہیں، ہے نا، یوں والا اور یوں والا ایشو بہت زیادہ ہے ان کے پاس کہ بھائی کسی نے لائک کر دیا اور کسی نے ڈس لائک کر دیا، میں نے ایک پوسٹ کیا یوں کر دیے سب نے تو میرا پرابلم ہو گیا، اب اتنے بہت آ رہے میرے کو، میں تو بہت خوش ہو گیا لائکس آ رہے. تو بہرحال ہمارے سرپرستوں کی ذمہ داری اپنے نوجوانوں کو بڑی کم عمروں سے سینسیبل بنائیں. میں کبھی کبھار نوجوانوں کو کالج میں دیکھتا ہوں، حیرت بھی کرتا ہوں، افسوس بھی کرتا ہوں، پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا ہے کہ نوجوان ہمارے کم از کم کالج میں ہوں گے تو 15 سال سے تو اوپر ہی ہوں گے نا، 10ویں کے بعد کا نوجوان جاتا ہے کالج میں، لیکن ایسی حرکتیں کرتے ہیں ایسا لگتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، یہ اس کو بھاگ کے پکڑ رہا، وہ اس کو بھاگ کے پکڑ رہا. کوئی سینس نہیں، سینس لیس، بالکل. ان کو دیکھ کر کوئی بھی سمجھ جائے گا کہ اس آنے والی نسل کا، اس آنے والی قوم کا مستقبل کیا ہے. اس کو زیادہ دیر نہیں لگتی. کوئی دانشور، علامہ، فہامہ، مفتی نہیں بننا پڑتا. کسی قوم کا اگر آپ کو کل دیکھنا ہے تو آج اس کا نوجوان دیکھ لو تو اس کا کل آپ کو پتا چل جاتا ہے، جس کے لیے بہت بڑا انٹلیکچوئل ہونا نہیں پڑتا ہے. کوئی بھی جنگلی جاہل بھی گاؤں کا آدمی آئے گا، کسی مذہب کا ہوں گا، وہ دیکھ کر بولیں گا یار یہ قوم کا تو کوئی پرسانی حال نہیں ہے، یہ قوم کا مستقبل روشن نظر نہیں آتا. تو کم عمر کی جو نادانیاں ہوتی وہ نہ ہو، تو بچوں کو ویسا ہم کو بنانا پڑے گا، نوجوانوں کو اپنے آپ کو لیول پہ لے جانا پڑے گا. جو ہمارے پاس جس کو چھچورے پن کو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جینے کا طریقہ ہے، بالکل میں کہہ رہا ہوں ایک دم سادہ لفظ، سب سمجھتے ہیں اس لفظ کو، اس کو آپ زندگی جینے کا نوجوان طریقہ سمجھ رہے. بی سینسیبل، بہت حساس ہو جاؤ اپنی زندگی میں، اپنی عمر کا بہت صحیح فائدہ اٹھانا سیکھ لو، ہر گھڑی ہر پل جو ہے نا اس کا فائدہ اٹھاؤ، اس لیے کہ تم وہ ہوتے ہو، تمہاری صلاحیتیں وہ ہے. انشاءاللہ جس میں آگے اس سے بات کروں گا
وہ ہو کہ تم کو وقت بھی اللہ نے زیادہ دیا، تم کو کمائی کی بھی ذمہ داریاں نہیں ہے، تو اپنے خالی وقت کا صحیح فائدہ اٹھاؤ نوجوانوں۔ تو بہرحال اللہ رحم کرے، ہمارے پاس تو وہ جو ہے کم عمر کی نادانیوں میں زندگی گزر رہی، باپ پریشان، کما کما کے تھک گیا، بچے کی شادی کر دیا تب بھی پریشان، شادی نہیں کیا تھا تب بھی پریشان، اور وہ بچہ بیچارہ اپنے چھچورے پن میں زندگی گزار کے باپ کے سامنے چلا گیا، اس کے بعد اس کے بچے جو رہے کہ کیا باپ میرا ہم کو ایسا ہے، کوئی سینس مطلب اس کو آپ دیکھ کر بتا سکتے کہ یار واقعی میں ان میں کچھ نہیں، ختم ہو چکا ہے کہ مکمل طور سے قوم بربادی کی طرف جا رہی۔ آئیے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت اور اطاعت کو نوجوانوں کو حکم دیا کہ لازم پکڑ لو، تمہاری جوانی اطاعت اور عبادت میں گزرے، فرمان برداری میں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور عبادت میں اللہ کی، جیسے اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے پر گزرے۔ اور آپ یوں بیان کرتے اور فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے کے نیچے رکھیں گا، اس روز جس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں 7 میں سے ایک ہے وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، وہ جوان لڑکا، وہ جوان لڑکی جس کی عمر اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ ورڈ جنرل ہے، جینڈر مسکولائن یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مذکر ہے، لیکن بات دونوں کے لیے۔ تو وہ لڑکا اور وہ لڑکی جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، وہ اس روز اس سائے میں ہوں گا جس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوں گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں ساری انسانیت جو ہے سورج کے نیچے کھڑے ہوں گی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوں گا، جس کو 1.7 کلومیٹر سے اتنا قریب ہوں گا۔ آج 150 کروڑ جو ہے کلومیٹر دور ہے، تو یہ حال کرتا ہے اگر تھوڑا تپش بڑھ جائے یا جب دنیا گھومتی تھوڑی نزدیک سے جاتی گرمیوں کے دنوں میں تو یہ حال ہوتا ہے۔ تو صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوں گا، لوگ ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کمر تک، ناک تک اور سروں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس روز ایک سایہ ہوں گا جس میں 7 under the shade of the heaven، 7 ہی ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ ان 7 میں سے ایک وہ بابرکت شخصیت ہوں گی جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت، فرما برداری، عبادت میں گزار کے گیا ہوں گا، تو نتیجہ اس کو یہ ملے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اطاعت اور فرما برداری، عبادت کو لازم جاننے کا حکم دیا۔ اسی طرح نوجوانوں کو حکم دیا اور کہا نوجوانوں وقت کو غنیمت جان لو، ٹائم جو ملا ہے اس کو بہت اچھے سے یوز کر لو۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راویوں فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے کر لو، 5 before 5، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو۔ اور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا اور کہا، پہلا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو، دوسرا آپ نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو، تیسرا فرمایا خالی وقت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو، چوتھا فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، اور پانچواں فرمایا مالداری کو غربت سے، فقر فاقے سے پہلے غنیمت جان لو۔ ہے تو ان 5 چیزوں کا استعمال کر لو، زندگی ہے یوز کر لو صحیح موت سے پہلے، جوانی ہے یوز کر لو بڑھاپے سے پہلے، مال ہے یوز کر لو اس کے ختم ہونے سے پہلے، وقت ہے یوز کر لو اس سے پہلے کہ وہ آپ سے چھین لیا جائے۔ نوجوانوں کے پاس 2 چیزیں اہم ہوتی ہیں، ایک جوانی، دوسرا وقت بھی ہوتا ہے، تیسرا نوجوان مال بھی کماتا ہے۔ 3 چیزیں تمہارے پاس تو ہے، زندگی تو ہے ہی یاد، اس کو استعمال کر لو صحیح ڈائریکشن میں، اس کو استعمال کر لو مسلمان نوجوانوں، لڑکے ہو یا لڑکیوں، اب اس کو استعمال کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی وقت کو غنیمت جان کے جوانی کا فائدہ اٹھانے کا حکم دیا۔ اسی طرح آپ نے جو ہے نوجوانوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا کہ نوجوانوں قیامت کے دن تم کو تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے۔ جوانی کو ہم سمجھ رہے ہیں یہ انجوائمنٹ ہے، اس کے لیے کوئی گائیڈنس نہیں ہے، یہاں تو پوچھ ہے، اور پوچھ اسی چیز کی ہوتی ہے جس کے لیے پوری رہنمائی دی جا چکی ہے، اور اس کے بعد بھی آدمی جو اس پہ جو ہے عمل نہ کرے۔ تو آئیے جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک روایت میں 4 کے الفاظ ہے اور ایک روایت میں 5 کے الفاظ ہے، جو روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں 4 کے الفاظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے سامنے ابن آدم کے قدم جم جائیں گے جب تک کہ وہ 4 سوال کے جواب نہ دے، ایک روایت میں 5 سوالات کے جواب نہ دے دے۔ وہ کیا ہے؟ کنٹینٹ سیم ہے، نمبر خالی الگ الگ بتایا گیا۔ تو فرمایا جس میں 4 کے الفاظ ہے اس کے اندر فرمایا 4 سوال کے جواب جب تک نہیں دیں گے اللہ کے سامنے سے قدم ہٹنے والے کسی کے نہیں ہیں، ہر انسان فردن اکیلا اپنے رب کے سامنے جائیں گا۔ اور نوجوان جو کالج اسکول جاتے ہیں وہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، جب وائیو ہوتا ہے، اورل ٹیسٹ ہوتا ہے، جب ٹیچر کے سامنے، پرنسپل کے سامنے یا کوئی گیسٹ کے سامنے، گیسٹ لیکچرر کے سامنے آپ اکیلے جاتے ہیں، اپنا تھیسس، اپنا پریزنٹیشن جو یاد کرنے کو کہا گیا وہ سناتے ہیں، کتنی گھبراہٹ اور انسان پریشان ہوتا ہے کہ کیا پوچھ لیں گا، کیا جواب دوں گا، کیا کیا سوالات ہو رہے ہیں، کیسے کیسے جواب دوں گا۔ جو اندر جا کے آتا باہر والے اس سے پوچھتے اندر کیا ہوا، جو اندر جاتا ہے وہ بولتا ہے میرا حال میرے کو ہی معلوم اندر کیا ہو رہا تھا۔ تو اندازہ لگائیے رب العزت ہے اور آپ سے سوال کرنے والا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، 4 سوال ہے، اکیلا فرد ہے، ابن آدم کے قدم تب تک نہیں ہٹیں گے
جب تک اللہ تعالیٰ کو وہ 4 سوالات کے جواب نہ دے دیں. پہلا سوال، زندگی کہاں لگائی، زندگی کہاں کھپائی. دوسرا سوال، جوانی کہاں لگائی. تیسرا سوال، مال کہاں سے کما اور کہاں خرچ کیا. چوتھا سوال کہ علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا. جو 5 سوالات روایت ہے اس میں بھی اتنی ہی چیزیں ہیں. پہلا جو ہے زندگی کہاں لگائی، دوسرا جوانی کہاں لگائی، تیسرا مال کہاں سے کمایا، چوتھا مال کہاں خرچ کیا، اور پانچواں علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا. کنٹینٹ سیم ہے دونوں میں. تو اندازہ لگائیے کہ یہاں سوال ہونے والا ہے جوانی کہاں لگائی. اگر یہ 4 سوالات کو مکمل پرچہ مان لے، آپ پیپر مان لے، تو گویا 25% کوشچن صرف یوتھ ایج پر ہے، جوانی پر ہے. اور زندگی کو ملا لے تو 50% سوال صرف عمر پر اور جوانی ملا کر ہے. پرچے ہوتے ہیں نا، لوگ اسی حساب سے لگاتے ہیں نا. پہلے چیپٹر کے 2 مارکس کا آتا تو اتنا پڑھو، دوسرا چیپٹر 4 مارکس کا آتا تو اتنا پڑھو. بچے ماشاءاللہ آج کل تو کیا کچھ نہیں کرتے. سی ٹی کا تو زمانہ چلے گیا. اب جو نیٹ اور JEE کرتے ہیں ماشاءاللہ، IEEE کرتے ہیں ماشاءاللہ، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. بہرحال تو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ فیصد کے اعتبار سے جوانی پہ ایک پورا کمپلیٹ کوشچن ہے، سوال ہے. تو کیا یہ جوانی یوں ہی گزارنے کی چیز ہوں گی جس پہ رب العزت ایک پورا سوال کرنے والا ہے؟ حالانکہ عمر پہ سوال ہو گیا اور عمر میں جوانی آ گئی، اس کے بعد الگ سوال محدثین اس کی شرح میں لکھتے یہ جوانی کی اہمیت اور اس کا امپورٹنس اور اس کی جواب دہی کے لیے. پھر کہاں ہم کھوئے چلے جا رہے ہیں، ہم کہاں گم ہیں اور کس گمان میں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کس گمان میں ہم زندگیاں گزار رہے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح نوجوانوں کو تاکہ وہ راہ پہ چلے، سیدھی راہ پہ چلے، فتنوں اور برائی سے اپنے نفس کو بچائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں سے کسی کو شادی کی قدرت ہو تو اسے ضرور شادی کر لینی چاہیے. یاد رکھیے، کیونکہ یہ آنکھوں کو نیچا رکھنے میں اور بدکاری سے بچنے کا ذریعہ ہے. نوجوانوں گائیڈ لائنز دے رہے ہیں کہ اگر تم شادی نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہو، اور نکاح کی طاقت سے مراد اتنا مال تمہارے پاس ہے کہ اس کی ذمہ داری سنبھال سکو جس سے تم شادی کرتے ہو، سمجھ رہا، تو تم نکاح کر لو. اس سے فائدے ہوتے ہیں 2، نظر نیچی ہوتی، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کے لیے نوجوانوں کو 1450 سال پہلے ہی گائیڈ لائن دے دیے. آج کتنے نوجوان صرف شرمگاہ کے فتنوں میں پھنسے ہوئے. یاد رکھیں. اب کچھ لوگ بولتے رہے یہ سب باتیں آپ بول رہے یہ کہاں ہوتی. تو آپ شتر مکھ کے جیسا صرف بریتی میں سر ڈالنے سے مسائل نہیں چھپ رہے ہیں. دنیا میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. جو لوگ فیلڈ میں ہیں، جو لوگ مارکیٹ میں ہیں، ان سے پوچھیے حالات کس درجے تک چل رہے ہیں. زناکاری کتنی عام ہو چکی ہے، فحاشی کتنی عام ہو چکی ہے. ہر چیز کھلے عام ہے آپ کے ہاتھ میں، اور آج کل تو فری بھی ہے. اس زمانے میں بھی آپ بولیں گے بچوں کو نہیں ابھی تو روک کے رکھو بیٹے، میری شادی تو 35 میں ہوئی تھی، تم تو ابھی 30 کے چھوئے ہو. تو آپ کے 35 والے زمانے میں وہ چیزیں نہیں تھی. یاد رکھیے، وہ سمجھنا ہوگا. تو نوجوانوں کو پہلے سے گائیڈ لائن دیا جا رہا ہے. اگر تم ارن کر سکتے ہو، کما سکتے ہو، ذمہ داری اٹھا سکتے ہو تو آگے بڑھو. مطلب نوجوانوں کو پورا گائیڈ لائن دیا جا رہا ہے، شروع سے آخر تک ہر ذمہ داری، ہر چیز بتائی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے شریعت میں. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قوی مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. حالانکہ خیر دونوں میں ہے، اچھے تو دونوں ہیں، لیکن اللہ کو قوی مومن کمزور سے زیادہ پسند ہے. اور انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ قوی اور طاقتور اپنی جوانی کے اندر ہوتا ہے. بچپنا کمزوری ہے، بڑھاپا بھی کمزوری ہے، اور دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، بڑھاپا اور بچپنا. لیکن یوتھ جوانی جو ہے اس کی طاقت ہوتی ہے. یاد رکھیے، طاقت ہوتی ہے. یاد رکھیے. اسی طرح نوجوان اور ان کی کیا اہمیت ہے، جوانی کی کیا اہمیت ہوتی ہے، یہ قرآن و سنت کے علاوہ بھی عام لوگوں سے پوچھے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں. 10-12 نوجوان، 20-30 نوجوان کسی نکڑ کے چوراہے پہ جمع ہو جائے، کیا ہوتا ہے؟ لوگ پریشان، بھائی کیوں جمع ہو رہے بچے، محلے والے پریشان کیوں جمع ہو رہے بچے ہیں، ڈپارٹمنٹ پریشان کیوں جمع ہو رہے نوجوان. کسی جگہ اگر 40 50 100 200 بھی، میں برائی سے نہیں بول رہا ہوں، بات سمجھنے کے لیے، بوڑھے لوگ جمع ہو جائے تو لوگ بولتے ہیں پینشن والوں کا کچھ ہوگا، ان کی میٹنگ کرتے ہیں بیچارے، اچھی بات ہے. کوئی فکر نہیں کریں گے، نہ ڈپارٹمنٹ کو فکر ہے کیوں جمع ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں، جمع ہونے دو. نہ محلے والے پریشان ہیں، بلکہ کیا مدد کر سکتے بھائی، ان کی ذرا اتار لو، لے جا کے بٹھا دو، یہ سوچیں گے. لیکن چند نوجوان جمع ہو جائے تو لوگ فکر میں پڑ جاتے، کیوں جمع ہو رہے ہیں، کیا ان کا منشا اور ارادہ ہے. اگر خیر ہے تو یہ بہت خیر لائیں گے، اور اگر شر ہوگا تو یہ فتنہ کر سکتے پورے علاقے کے اندر. تو یہ تو عام بات ہے، آپ کو بہت اس میں علامہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں. تو کسی قوم کا مستقبل ہوتا ہے اس کا نوجوان. میں کہتا ہوں یوتھ ہوتا ہے کسی قوم کا، وہ بیک بون ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. یاد رکھیے، جیسا ایک جسم میں ریڑھ کی ہڈی اگر خراب ہو جائے تو آدمی کا بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، بہت پرابلم میں آ جاتا ہے، وہ چل نہیں سکتا ہے، کبھی پھر نہیں سکتا ہے، کبھی اٹھ نہیں سکتا ہے، بہت سارے مشکلات ہوتے ہیں.
اور ریڑھ کی ہڈی وہ چیز ہوتی ہے جس میں پورے ذہن کے دماغ کے پیچھے سے پورے سینسر اسی میں سے پاس ہوتے ہیں، مطلب وہ مین لائن ہے، پوری نسیں اس میں سے نکل کے پھر پوری باڈی میں جاتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنی اہم چیز ہے. تو نوجوان ایسا ہی کام کرتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو یہاں یاد رکھیے نوجوانوں کی اسلام نے بڑی اہمیت بتائی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2-3 نوجوانوں کے خالی چند واقعات آپ کو سناتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ جوانی کیا ہوتی ہے، انہوں نے اپنی جوانی کو کیسے استعمال کیا صحابہ سے. آئیے صحابہ میں سے ایک صحابی کا واقعہ سنتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. کون ہے جو نہیں پہچانتا ان کو؟ فقیہ الامہ کہلاتے ہیں، امت کے بڑے فقیہ. یاد رکھیے بڑے بڑے مسالک جو چلتے ہیں یا مسلک جو ہے ان سے اپنا فقہ لیتے ہیں. انہوں نے فرمایا، ان کا عمل تھا، یہ کرتے تھے، ان کو دیکھا گیا، ان کو سنا گیا، ان کی رائے اس مسئلے میں یہ تھی. تو فقیہ الامہ ہیں، یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی، جن کو ہم فقیہ الامہ کہہ رہے ہیں، جن سے فقہ لیا جا رہا ہے، جن کی سمجھ کو برتری دی اور فوقیت دی جا رہی ہے، امت کے بڑے مفتیان جو 10 اس زمانے میں تھے صحابہ میں سے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مانے جاتے ہیں، ان 10 مفتیان میں سے ان کا بھی ایک مقام ہے، ان کا بھی ایک مقام. تو یہ کیا عمر کے تھے، کیا تجربہ تھا، کیا ایکسپیرینس تھا، کتنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزاری، یہ کیسے فقیہ الامہ بن گئے، یہ کیسے ان کے اندر یہ سب صلاحیتیں پیدا ہوئی، کیا عمر ہوں گی. وہ سوچ رہے وہ 50-60 سال شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، تب جا کے یہ صلاحیت، یہ ہنر، یہ فقہ، یہ دین کی سمجھ انہیں پیدا ہوئی. تو آئیے ان کی عمر دیکھ لیتے ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی عمر ہے 22 ایئرس. 15 سال میں نوجوان عام طور سے جو سیدھے سیدھے چلتا گیا 10ویں پاس کر لیتا ہے. کچھ ہمارے بھائی پکا کرتے اپنے سلیبس کو، 2 بار پڑھتے، 3 بار پڑھتے، کوئی بات نہیں، تو وہ تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن 15 ایئرس ریگولر، 12 17 ایئرس، 20 ایئرس میں گریجویٹ ہوتا ہے. تو یہ ابھی گریجویشن بھی نہیں ہوئے، سمجھ لیجیے پری جس کو کہیں گے ہم یونیورسٹی کے جو ہے گریجویشن کورس کے 2nd ایئر کے طالب علم جو ہوتا ہے وہ ایج کے ہے. بہت سارے نوجوان میری باتوں کو سن رہے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، اپنی ایج کو کمپیئر کر لیں ان کی عمر سے. 22 سال کے تھے، لیکن وہ سمجھ دین کی، کہ وہ دین کی سمجھ، فقہ جس کو کہتے ہیں، فقہ کی سمجھ کی، جب کوئی مسئلہ آ جائے تو اس میں صحیح چیز کی طرف گائیڈ لائنس کریں، یہ فقیہ الامہ کہلاتے ہیں. 22 سال کی عمر تھی صرف. اتنا جس کو کہتے ہیں ہمارے پاس تو میں کسی کو مطلب برا لگے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت ہے 22 سال میں تو ہمارے نوجوان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ والد کا دوست آ جائے تو اس کا احترام اور اس کا ادب کیا ہے. اگر اس کو بول جائے پانی لاؤ تو وہ بولتا کیا چچا تم بھی یہ ٹائم پہ آتے گا کہیں. اس کو اتنا بھی اخلاق، اس کو پرپس نہیں معلوم اس کے لائف کا. 19 ایئرس اس کو کچھ نہیں پتا. 22 سال کا نوجوان امت کا فقیہ ہے، یہ لوگوں کو مسائل سمجھا رہا ہے، اس کے فقہ کو ترجیح دی جا رہی ہے. دوسری مثال اسامہ بن زید. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، کون ان کو نہیں پہچانتا ہے؟ زید بن حارثہ کے بیٹے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں. زید بن محمد کا بھی ان کو کہا جاتا تھا. دور جہالت میں غلاموں کو لوگ اپنا نام دیتے آزاد کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا نہ تھا تو ان کو بیٹا کہا جاتا تھا. بعد میں قرآن نے کہا کہ بھائی سگی سلبی بیٹوں کے علاوہ کسی کو بیٹا نہ کہو، تو پھر زید بن حارثہ جو ان کا اصل نام تھا رکھ دیا گیا. ان کے بیٹے اسامہ بن زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے، یاد رکھیں. کئی روایتیں ایسی جس میں ایک طرف حسن ہے تو دوسری طرف اسامہ ہے. کئی روایت جس میں ایک طرف حسین ہے تو دوسری طرف اسامہ ہے. گود میں دونوں کو لے کے چلتے ہیں، ہم عمر تھے یہ لوگ. تو اسامہ بن زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک غزوہ تھا جو مسلمانوں سے لوگ لڑنے آئے تھے، اور اس زمانے کا سپر پاور نمبر 1 عربوں کے ساتھ، اس زمانے کے شام کے علاقے کے تمام عربوں کے ساتھ مل کر جو بزنطینی حکومت تھی، سیزر جس کا جو ہے ذمہ دار ہوتا تھا، یا اس کے لیڈر کو یا ان کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، جن کو جو خیسر کہا جاتا ہے جو عربی کے اندر. تو خیسر اپنی فوج اور سارے عربوں کو اس نے جمع کر لیا لڑائی کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا کیا کیے؟ تو آپ نے ایک لشکر بنایا اور کہا لشکر کا ذمہ دار اسامہ ہوں گا. بہرحال وہ لشکر ایک مقام تک پہنچا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وہ لشکر رکا رہا. ابوبکر صدیق خلیفہ چن لیے گئے. عمر ابن خطاب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا ابوبکر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تم سے، ذرا غور کرو. ابوبکر نے کہا کہو عمر. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابوبکر اسامہ بن زید کے لشکر کو بھیجنے کے تعلق سے ذرا سوچو، مطلب اسامہ کے لیڈرشپ کے بارے میں تھوڑا سوچو، کیا یہی بھیجنا؟ چونکہ اگر ہم ہار گئے تو ہماری سلطنت کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، حکومت کو بہت پرانی نہیں ہے، اور جب ہم ہار جائیں گے تو خیسر پھر ظاہر سی بات ہے ان کو جوش آ جائیں گا اور وہ مدینے تک پہنچ سکتے ہیں، بہت آسان ہے ان کے لیے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے فقیہ تھے، یاد رکھیے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں کسی کا مقام ہے تو ان کا ہے، اور علم کے معاملے میں کسی کا مقام ہے تو انہی کا. یاد رکھیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کرتے ہیں، ایک سوال کہ عمر کیا تم مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہو کہ جس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنا دیا ابو بکر اس کو بدل دے؟ عمر ابن خطاب سمجھے کہ کیا غلطی وہ کر رہے تھے. کہا ابو بکر میں معافی چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے جب سلیکٹ کر لیا تو ہم کون ہوتے چینج کرنے والے؟ کہا لشکر تو ایسے ہی جائیں گا یہ، اور یہی لیڈر ہوں گے اس کے. ان کی عمر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنایا ان کی عمر تھی 18 سال، اور اس نوجوان کے لشکر میں سپاہی اور جو ہے جس کو کہیں گے ایک فوجی کی حیثیت سے 2 شخصیتیں اور بھی تھی. ابوبکر صدیق اس مقام پر پہنچے، اسامہ کے پاس گئے، اسامہ گھوڑے پر سوار تھے، ابوبکر صدیق نے اس کی نکیل پکڑی اپنے ہاتھ سے، خلیفہ یہ. اب ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اسامہ مجھے بھی تو کسی مشیر کی ضرورت ہے، مجھے مشورہ دینے والا ہونا، تو عمر کو بھی ذرا تم چھٹی دے دو اس مسئلے میں. تو کہا ٹھیک ہے عمر بھی نہ آئے، تم دونوں مت آؤ. یہ دونوں بھی سپاہی کی حیثیت سے اس میں شامل تھے. آپ اندازہ لگائیے نوجوان کی عمر کیا ہے، اسامہ کی عمر کیا ہے، 18 سال. تیسرا واقعہ سنیں. تیسرا واقعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا. کون ان کو نہیں پہچانتا؟ امت کے جو ہے یہ مفسر قرآن کہلاتے ہیں. ان کی تفسیر کو عام زبان میں کہوں تو پتھر کی لکیر بولتے ہیں. ان کا آگے تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا سب جتنی تفسیر ہے اس پہ جب معاملہ قرآن کی تفسیر قرآن سے نہ ہو، سنت سے نہ ہو، اقوال صحابہ سے نہ ہو تو عبداللہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ترجیح والا مسئلہ ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ جب سب کچھ ہے تو ان کا لیا جائے گا. لیکن لے لو ان کی، انہوں نے کہا تاریخ کے بارے میں کہتے ہیں دور جہالت کی عربی زبان کا معاملہ ہو، رسومات کا معاملہ ہو، بڑا علم رکھتے تھے، بڑا علم رکھتے تھے. تو یہ امت کے مفسر کہلاتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. ان کی تفسیر امام مجاہد ان کے شاگرد نے جمع کی جو 4 جلدوں میں چھپی بھی، یاد رکھی. تو بہرحال تفسیر مجاہدی کے نام سے. تو بہرحال یہ تفسیر کرتے ہیں قرآن کی. تو یہ کیا عمر گزاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو یہ علم، یہ ہنر، یہ فن کی اللہ کی کتاب کو سمجھانے کا معاملہ، اس میں اتنے آگے بڑھ گئے. کیا عمر ہوگی، کیا عمر ہوگی. تو آئیے ان کی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھی وہ نہیں، حد ابو عمر کے دور میں کیا تھی وہ دیکھ لیتے ہیں. حد عمر کی خلافت کا دور ہے، شورا بن گئی. ابوبکر صدیق کی خلافت کی شورا میں عبداللہ ابن عباس ممبر تھے، مطلب یہ مین شورا کے ممبر تھے، مشورے دیتے تھے. ابوبکر صدیق بعد حد عمر کی خلافت آئی تو انہوں نے بھی وہ شورا کو کنٹینیو کیا، اور لوگ ایڈ کیے جس میں عبداللہ بن عباس بھی شامل تھے. اب چونکہ ابوبکر صدیق کی شورا بہت کم تھی، 2 سال کا وقت تھا بہرحال، اور اس میں بہت سارے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا مسئلہ ہو گیا، جھوٹے نبیوں کے دعوے کا مسئلہ، تو اس میں کافی جنگ وغیرہ ہوتی رہی. عمر ابن خطاب سے کچھ عمر رسیدہ صحابہ نے کہا جو شورا کے ممبر تھے، اے عمر عبداللہ کو شورا میں رکھنے کے تعلق سے ذرا سوچو. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، کل آنا، میں بتاؤں گا عبداللہ کیوں ہے شورا کے اندر. اگر تم کو لگا کہ پھر ضرورت نہیں تو ہم نکال دیں گے. جب دوسرے دن سب جمع ہوئے تو آپ نے کہا سورہ نصر کی تفسیر ذرا مجھے کوئی سنائے. تو صحابہ جو عمر رسیدہ تھے ان سے کہا، سب کو کہا. آخر میں عبداللہ بن عباس کا نمبر لایا. پورے صحابہ نے اس کی تفسیر کی لیکن وہ نقطے تک کوئی نہیں پہنچ پایا تھا جہاں عبداللہ بن عباس پہنچنے والے تھے. سب نے تفسیر کر دی، وہ نقطہ نہیں ملا. لیکن ابھی بھی جب معاملہ آیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کا تو انہوں نے کہا سورہ نصر جب نازل ہوئی تو یہ صورت نے وضاحت کر دی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کا مشن ختم ہونے والا ہے، مطلب اب آپ کی وفات کا وقت قریب ہے. یہ تو اللہ نے کہا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں آ رہے ہیں تو فسبح بحمد ربک واستغفر، تو تم اللہ کی تسبیح بیان کرو اور استغفار کرو. مطلب یہ بتا دیا گیا تھا اب نبی کا دنیاوی مشن ختم ہو رہا ہے، اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے. اس لیے کہ آپ کو اب کہا جا رہا ہے لوگ آ گئے، اب تسبیح کرو، استغفار. اس سے پتہ چلتا ہے زندگی میں تو صحیح کرنا ہی ہے لیکن توبہ اور استغفار بڑھاپے میں زیادہ کرنا ہے چونکہ اب قریب ہوتا ہے انسان موت سے. بہرحال سمجھ رہا؟ تو یہ نقطہ بوجھ. یہ سوال آیا کیوں؟ جب یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے شورا کے ممبر تھے، ان کی عمر تھی 15 سال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ان کی عمر تھی 13 سال. کتنی عمر تھی؟ 13 سال. 13 سال 8ویں کا طالب علم، 15 سال 10ویں کا طالب علم. اور یہ تفسیر کرتے ہیں، ایسی تفسیر کرتے ہیں کہ جب آ گئی تو معاملہ فنش ہو گیا.
ان کی رائے آ گئی تو کہا ٹھیک ہے. عبداللہ نے کہا ابن عباس فرماتے ہیں, خلاص تفسیر پڑھی ہوئی نا آپ نے, ابن عباس کا قول ہے, ابن عباس نے فرمایا, ابن عباس کہتے ان کی رائے تھی, یہاں اختلاف تھا لیکن انہوں نے یہ فرما دیا, فلاں ہو گیا, انہوں نے یہ کہہ دیا. ٹھیک ہے, تفسیر کا معاملہ لے لو. سمجھ رہے آپ بات؟ 13 ایئرس 13 سال کیا عمر ہے. تو یہ نوجوانوں نے کیا کیا تھا معلوم آپ کو؟ اپنی عمروں کا فائدہ اٹھا لیا. سہولت کے اعتبار سے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ابتدائی دور میں, سہولت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا. سمجھ رہے آپ؟ ہم سوچتے ہیں نا کیا کھاتے کیا پیتے ہیں کیسے رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں تھا. ایک خط لکھنا ہوتا تو مہینہ لگتا تھا پہنچنے کو, اگر صرف مکہ یا مدینہ میں لکھا ہے تو شام جانا تو 1 مہینہ لگتا تھا, ہندوستان بھیجنا تو 3 مہینے لگ جائیں گے. لیکن انہوں نے اپنی اس حالت میں, وسائل کی اس کمی میں, مال کی اس کمی میں اپنی جوانیوں کا صحیح استعمال کر لیا. نوجوانوں, کیا عذر ہے ہمارے پاس, یہ کیا عذر ہے تمہارے پاس کہ ہم یہ کہیں کہ اتنی سہولت اللہ نے دے دی, غریب سے غریب آدمی بھی اپنا کوئی پیغام فریکشن آف سیکنڈز میں, نینو سیکنڈ میں دنیا کی کسی مقام سے کسی مقام تک پہنچا دیتا ہے. اتنی سہولت کے بعد نہ تم دین کی دعوت, نہ اس کی تبلیغ, نہ اس کی نشر و اشاعت, نہ خود اپنے عمل پہ گروپس تو بنا دیے. آج اسلام کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اسلام آپ کو ساری جگہ ملے گا سوائے ہماری زندگیوں کو چھوڑ کر, ہے نہیں. اسلام سب جگہ ہے ماشاءاللہ. واٹس ایپ گروپ تو آپ کے اسلام کے نام سے ہی ہوں گے نا, اس سے ہٹ کر تو کچھ بناتے نہیں ہوں گے. کیا آتا آپ کو بھی پرواہ نہیں ہے اس سے, اس لیے کہ اتنا آتا کہ آپ بھی بور ہوئے اس سے. وہاں بھی اسلام ہے, فیس بک پہ بھی اسلام ہے, آپ کی پروفائل رمضان کے حساب سے ہی بنائیں گے نا آپ نے کچھ نہ کچھ. اسلام سب جگہ نظر آتا ہے سوائے زندگیوں کو چھوڑ کر ہمارے, باقی سب جگہ لاگو. اور دوسروں کے لیے تو پورا لاگو ہے, ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس میں. کسی نے کچھ کر دیا تو کتنا غلط کام کر رہا ہے, آپ پہ بھی لاگو ہے نا. نہیں, میں تو الگ مسئلہ ہے میرا, تو میں تو کچھ دوسرے طریقے سے جانے والا ہوں جنت میں, تم اپنا دیکھو ڈائریکٹ والا, میرا دوسرا معاملہ ہے. یہ حال ہے. تو اسلام غائب ہے ہماری زندگی سے. نوجوانوں, بہت ہائی ٹائم ہے ادر کی اپنی جوانیوں کا صحیح فائدہ اٹھا لو, اس لیے کہ موت کب آنے والی نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں. اگر انسان کو یہ پتا ہوتا اس کی موت فلاں فلاں وقت آنے والی ہے, انسان پیدا ہوتا تو ایک کارڈ ساتھ لاتا کہ ڈیتھ کی یہ ڈیٹ ہے, اس کی معلوم ہو جاتا, تو انسان کو کم از کم یہ ریلیکسیشن تو ہوتا کہ موت سے پہلے انشاءاللہ توبہ کرو. لیکن اللہ تعالیٰ ہر کسی کو وہ بھی نصیب نہیں کرتا ہے. لیکن یہاں انپریڈکٹیبل ہے, آپ نہیں اندازہ لگا سکتے. کئی لوگ جو پچھلے رمضان آپ کے ساتھ تھے, یہ رمضان نہیں, رمضان خاص نہیں, لیکن رمضان سے رمضان لوگ چیزوں کو یاد رکھتے ہیں, اس حساب سے بول رہے ہیں. آج نہیں, والد تھے انتقال ہو گیا, والدہ تھے انتقال ہو گیا, بہن تھی انتقال ہو گیا, فلاں تھے انتقال ہو گیا, اچھے دوست تھے ان کا انتقال ہو گیا, پڑوسی بہت اچھے صاحب تھے انتقال ہو گیا, فلاں انتقال ہو گیا, کئی لوگ چلے گئے. پھر کئی لوگ یہاں بیٹھے, ہو سکتا اگلے رمضان نہیں ہوں چلے جائیں گے. تو اس میں کوئی ایسا طے شدہ تو نہیں ہے کہ نہیں یہ آدمی بوڑھا ہو کے ہی مرنا ہے. جوان مر جاتا ہے, ایک دن کا بچہ مر جاتا ہے, ماں کے پیٹ میں بچہ مر جاتا ہے جبکہ وہ زندہ تھا, پیدائش سے پہلے مر جاتا ہے, پیدا ہو کے 2 دن بعد مرتا ہے, 10 دن بعد لوگ مر جاتے ہیں, 10 سال کی عمر میں مرتے ہیں, 21 سال کی عمر میں مرتے, سب مرتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ نوجوان نہیں مرتے ہیں. ہاں, بڑھاپے کے بعد تو طے ہوتا ہے کہ موت ہے, لیکن جوانی میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے, بڑھاپا نہیں سوچتا, تو یہاں انسان بے باک جیتا ہے, دیکھا جائیں گے. بڑھاپے کے بعد تو سب کو پتا ہے موت ہے, لیکن جوان کو اندازہ نہیں ہے, لیکن جوان بھی مرتے ہیں, بلکہ آج کل کے دور میں تو کثیر تعداد میں مرتے ہیں, ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں, ادھر مر گیا, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. تو کسی کو وہ نہیں ہے نا کہ بھائی یہ آپشنل ہے کہ بھائی مرنا ہے تو جوانی میں ٹک کر نہیں مرنا, بڑھاپے مرے نہیں. یہ تو طے شدہ ہے, جب ہونا ہے وہ ہو گیا, آپ کو ختم ہو جائیں گے. پھر طے شدہ بھی نہیں ہے, پھر کس بھرم میں اور کس طریقے پہ ہم یہ. نوجوانوں, ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے, چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکی ہو, اپنا آئیڈیل بنانا ہے. یاد رکھیے, آئیڈیل سمجھتے نا, رول ماڈل, ہیرو, اور کیا کیا بولتے ہیں آپ کی زبان میں, جس کے پیچھے چلا جاتا ہے, جس کو دیکھ کر وہ اطاعت وہ اتباع کرنا ہے ہم کو. یاد رکھیے. اور صحابہ نے کی, یاد رکھیے, صحابہ نے کی, بہت کی, اس حد تک کی کہ جس کو امتحان ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے حج کیا تھا, لوگ کعبہ ان کے ساتھ حج کو جا رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ اب طریقے سیکھیں گے عبداللہ سے, حج کیسے کیا جاتا ہے. عبداللہ ایک جگہ رکتے ہیں, اونٹ کو بٹھاتے ہیں, ایک مقام پر جاتے ہیں, طہارت کے لیے جیسا بیٹھتے ہیں ویسا بیٹھتے ہیں, پیشاب تو کرتے نہیں ہیں لیکن اٹھ کے آ جاتے ہیں. لوگوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے, ہم کو تو لگا آپ عصر کی نماز پڑھیں گے, تو کہا نہیں عصر کا وقت نہیں ہوا ابھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کا وقت ہوا تو وہاں پڑھی تھی, یہاں نہیں پڑھی. تو کہا یہاں کیا ہوا, تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے حج کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پڑاؤ ڈالا تھا اور وہاں طہارت کو بیٹھے تھے. مجھے تو پیشاب نہیں آئی تھی لیکن میں تو بیٹھوں گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. یہ اطاعت اور یہ اتباع, نبی نے کیا میں نے کیا, مجھے کچھ پرواہ نہیں اس کی. یہ طریقہ اطاعت فرما, نبی نے کیا, ہم کو کچھ نہیں سمجھتا, آگے پیچھے کا ہم نے تو وہی کرنا ہے.
یہ طریقہ تھا ان کی زندگی۔ کئی صحابہ کو دیکھا گیا ایک جھاڑ ہوا کرتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ جھاڑ کی ٹہنی کی وجہ سے اللہ کے رسول جھک کر وہاں سے جاتے تھے۔ جھاڑ تو کٹ گیا کچھ صحابہ، لیکن وہاں سے گزرتے تو تھوڑا سر کو یوں کر کے اپنے آپ کو جھکا کے گزرتے تھے، جھکانا تو اللہ کے رسول وہاں ایک جھاڑ کے بعد جھکتے تھے، نیچے کرتے تھے اپنا، وہ لگتی تھی ٹہنی اس کی، تو جب جھاڑ کٹ بھی گیا تو صحابہ برابر جھک کر جاتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت ہے، جوتا اتار کے بازو کر دیا، سارے صحابہ نے جوتا اتار کے بازو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ میں نے تو اس لیے اتارا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے میرے پاس اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتے کو غلاظت ہے تو میں نے اتار دیا، تم نے کیوں اتارا؟ ہم کو کیا معلوم، ہمارے نبی نے اتارا ہم نے اتار دیا، فنش۔ ہم کو نہیں سمجھتا ہو کہ آپ نے کیوں اتارا، آپ کو بعد میں پوچھنا، آپ نے اتارا تو ہم نے اتار دیا، بس اتنا ہی ہم کو سمجھا، اس کے علاوہ ہم کو نہیں سمجھتا کچھ۔ تو یہ ان کی اطاعت تھی، یہ فرمانبرداری تھی، یہ ان کا طریقہ تھا اپنے نبی کی زندگی کو نمونہ اور آئیڈیل بنانے کا، جو کرتے ویسے کرتے۔ سبحان اللہ، ہم لوگوں نے کیا کیا کر دیا۔ آئیے ایک انصاری صحابی کا واقعہ ہم سنتے ہیں، مشہور واقعہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69، اس کی تفسیر میں آپ گھر جا کے ضرور پڑھیں۔ ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انصاری صحابی آیا، چہرے پر رنج، غم، ملال، پریشان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بڑے اچھے سے پہچانتے تھے، کہا کیا بات ہے میرے صحابی، غم، رنج، ملال، کیا بات ہے، پریشان دکھ رہے ہو، کیا پریشانی ہے، کیا ٹینشن ہے؟ تو کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹینشن کھائے جا رہا ہے مجھے۔ کیا ہے بتاؤ مجھے؟ کا ٹینشن یہ ہے، فکر یہ ہے، غم یہ ہے، دنیا میں آپ کا چہرہ دیکھے بغیر ہم کو اطمینان نہیں آتا۔ کبھی بازار میں رہتے آپ کی یاد آتی اٹھ کر آ جاتے، کبھی رات میں ہوتے آپ کی یاد آتی اٹھ کے آ جاتے، کبھی دن میں ہوتے آپ کی یاد آتی اٹھ کے آ جاتے، کبھی گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے آپ کی یاد اٹھ کے آتے، چہرہ دیکھتے خوشی ہوتی پھر چلے جاتے۔ تو کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک غم ستایا جا رہا ہے۔ کہا کیا غم؟ تو کہا مجھے غم یہ ستایا جا رہا ہے کہ روز قیامت آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، میں تو عام لوگوں میں رہوں گا، تو وہاں آپ کا چہرہ میں نہیں دیکھ پاؤں گا، وہ غم مجھے دنیا میں ستا رہا ہے۔ تو وہاں تو ظاہر سی بات ہے انبیاء کا مقام تو مقام ہی ہے، صحابہ کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے انبیاء کے بعد ہے، ان کے صحابہ حوارین ہر نبی کے دور کے جو لوگ تھے ان میں بھی ایمان کے درجے جس کے ہوں گے ویسے ویسے رہیں گے، اور ایک طرح کے لوگ ایک ساتھ رہیں گے، تو میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا، تو دنیا میں وہ غم ستا رہا ہے جو آخرت میں ہونے والا ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، تو آپ دل سے تو کہنا تھا ہی نہیں، آپ نے وہی آتی نا، آپ رکے رہے، وہ صحابی چلے گئے۔ ایک وہی نازل ہوئی سورہ نساء کی آیت نمبر 69، آپ نے وہی نازل ہونے کے بعد کہا وہ شخص کہاں ہے جو ابھی ایک سوال کر رہا تھا، اس کو بلاؤ، اس کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ صحابی کو بلائے گئے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھی جو سورہ نساء کی آیت 69 ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گا وہ ہوں گا اس روز قیامت کے دن من النبیین انبیاؤں کے ساتھ، وہ صدیقین کے ساتھ، وہ شہداء شہیدوں کے ساتھ، وہ صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی بہترین ساتھی ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ آیت نازل، صحابی نے بات کس چیز کی تھی؟ محبت کی، کہ ہم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا ہے۔ آیت کیا اتری؟ اطاعت کی، جو اطاعت کریں گا اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ ہوں گا اس روز قیامت کے ان لوگوں کے ساتھ جو انبیاء ہیں، جو صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو بات ہوئی محبت کی، آیت اتری اطاعت کی، تو پتہ چلا نبی سے حقیقی محبت یہ ہے جو ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے، یہ حقیقی محبت ہے۔ وہ صرف نام لینے والی محبت تو الگ ہی بات ہے، حقیقی یہ ہے کہ جو آپ نے کیا وہ میں کروں گا۔ تو صحابی نے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی، اور وہ بات کو امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کی اصل یا اس کی بنیادیں صرف تین ہی چیزوں پر ہیں، یہ سمجھ گیا تو دین سمجھ گیا اس نے۔ پہلا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے۔ دوسرا وہ یہ لاتے ہیں جو حدیث میں آپ نے بیان کیا، تو اللہ کے رسول نے اس صحابی سے بیان کیا اور فرمایا، اور اس روایت کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو آپ کہتے ہیں اس حدیث کو سننے سے زیادہ صحابہ کو کسی اور حدیث سن کے کبھی خوشی نہیں ہوئی، اتنا خوش ہوئے اس حدیث کو سن کر۔ کیا حدیث تھی؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، انسان آخرت میں اس کے ساتھ رہے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ المرء مع من احب، انسان آخرت میں اس کے ساتھ رہے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ اور صحابہ جانتے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، تو اب وہ ان کے ساتھ رہیں گے جس سے وہ محبت کرتے ہیں۔ اور انس بن مالک کہا کرتے ہیں انشاءاللہ میں روز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب کے ساتھ رہوں گا اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان اس کے ساتھ
جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا اطاعت، فرمانبرداری ہے، ان کے طریقے پر چلنا ہے، یہ منمانی زندگیاں نہیں چلتی۔ تو آپ دیکھیے یہ تھا طریقہ صحابہ کا۔ اب میرا نوجوانوں سے سوال ہے، کون ہے تمہارا آئیڈیل اور کس کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو؟ المرء مع من احب، میرا آئیڈیل تو وہ ہے جس کو میں نے کسی اسکرین پر دیکھ لیا، جس کے نتیجے میں میرے بال بھی بدل گئے، جس کے نتیجے میں میری چال بھی بدل گئی، جس کے نتیجے میں میرا لباس بھی بدل گیا، جس کے نتیجے میں میری پسند بھی بدل گئی، جس کے نتیجے میں میری گاڑی بھی بدل گئی، جس کے نتیجے میں میرا ہر چیز بدل گئی، اس لیے کہ میں نے اس کو اپنا اسکرین پر دیکھ کر آئیڈیل بنا لیا۔ لیکن کیا کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے بعد ایسا لگا کہ یہ آئیڈیل ہے، کچھ بدلنا چاہیے؟ ارے نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اپنے لیے تھوڑی ہے، بس پڑھو، چومو اور رکھ دو پھر اس کو۔ یہ تو کسی دور کے زمانے کے لوگوں کے لیے تھی، اور وہ چلے گئے کر کے، جن کو صحابہ تھے، جن کو بولتے تھے، اب ہمارے لیے نہیں سب، یہ اب ہمارے لیے صرف سننے کی باتیں ہیں، عمل کے لیے نہیں۔ یہ ہم نے اپنے حالات بنا لیے، تو اب ڈیسائیڈ ہم کو کرنا ہے، ہم کو کس کے ساتھ رہنا ہے۔ حدیث میں تو آ گیا انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب ہماری محبت کس سے اور کس سے رہنا ہم طے کر لیں۔ اگر وہ آپ کے آئیڈیل اور رول ماڈل ہے، جن کو آپ نے اسکرینز پہ دیکھا، جو پتہ نہیں مومن ہے یا نہیں ہے، جو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، جو پتہ نہیں حلال کرتے ہیں حرام کرتے ہیں، جو آپ کو تو جانتے بھی نہیں، آپ کبھی ان کے نزدیک میں جاتے تو آپ کو دور سے پھٹکار کے ہکال دیں گے، پسند بھی نہیں کریں گے آپ نزدیک آئے، لیکن آپ نے ان کے لیے اپنی زندگیوں کو بدل لیا ہے۔ بدلا ہے نہیں بدلا ہے؟ بدل لیا ہے، اپنی زندگیوں کو بدل لیا ہے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، دعوے سے آپ نے اپنی زندگی کو بدل لیا، ان کے لباس کے مطابق اپنا لباس آپ نے ڈھال لیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس یہ تھا، وہ نہیں ہوتا ہم سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے، وہ نہیں ہوتا ہم سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ایسی، وہ نہیں ہوتا ہم سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھاتے تھے، وہ نہیں ہوتا ہم سے۔ لیکن ہاں، میرا آئیڈیل، میں نے سنا ان کو ترکاری میں یہ پسند ہے، میں بھی وہ کھا رہا ہوں۔ تو انسان اس کے ساتھ رہیں گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ نوجوانوں، کھلا آفر ہے، جس کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو بنا لو، اور سوچ لو قیامت میں اس کے ساتھ ہی تم رہنے والے۔ کتنا مشکل ہوتی ہے ایک نوجوان کے لیے، اگر اسے کوئی بات کہہ دی جائے، بس داڑھی رکھ لو، ارے نہیں ہوتا بھائی، نہیں ہوتا یہ۔ لیکن ایک ریلیز ہونے دیجیے، آپ سب کے چہروں پہ داڑیاں آ جاتی، ایک ریلیز ہونے دیجیے آپ۔ کیوں؟ تو انہیں رکھ لیا نا، تو اب تو میرے لیے لازم ہو گیا، کیونکہ میں تو ڈائی ہارڈ فین ہوں، اس کا مر سکتا ہوں اس کے لیے۔ لیکن جو شخصیت تھی جس کے لیے تم ڈائی ہارڈ بنتے، جس کے لیے واقعی میں وہ ہوتا کہ بس میں اس کے لیے ہوں، بس بھائی یہ جو انہوں کریں گے وہی میرا طریقہ ہے، یہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوا، اللہ ماشاء اللہ۔ وہ محبت ہی نہیں نا، یہ ہم کو سکھایا نہیں گیا۔ ایک مرتبہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ بھی نوجوان تھے، میری عمر کے تھے، شاید 16-17 سال یا 15 سال عمر ہوں، چند نوجوان بیٹھے تھے۔ تو ہوا کہ ایک صاحب جو ہے خطبہ دے رہے تھے، اور اس خطیب نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید پسند تھا، ایک قسم کا کھانا جس میں گوشت اور روٹی چور کے ڈالی جاتی ہے، ٹھیک، ایک طریقہ ہوتا ہے اس کا، کھجور بھی ہوتا ہے اس میں، بہرحال سرید پسند ہے، سن لیا۔ اس کے بعد دوپہر میں ہوا کھانے کا سیشن، سب بیٹھے، اب سب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کیا پسند ہے؟ تو ہم اپنی چوائس بتا رہے، اورنگ آباد کے ہونے کے ناطے ہم کو نان کلیا پسند ہے، وہ دوسرے ایک صاحب بول رہے ہیں ہم کو بریانی پسند ہے بمبئی کی، تیسرے صاحب کچھ بول رہے ہیں۔ ایک نوجوان سے سوال ہوا تم کو کیا پسند ہے؟ تو بولتا ہمیں کو سرید پسند ہے۔ اب ہم سب ہنس رہے، کبھی دیکھے کبھی کھائے نہیں، تو پھر تم کو کیسا پسند ہے؟ اس نوجوان نے بڑی اچھی بات کہا میں نے کبھی کھایا نہ کبھی دیکھا، لیکن جب سے خطیب نے یہ بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، بس تب سے میری پسند بھی یہی ہے۔ اب میں نے دیکھا بھی نہیں، میں نے کھایا بھی نہیں، میرے کو معلوم بھی نہیں، لیکن خطیب نے بولا اللہ کے رسول کو پسند تھا، میری پسند ہو گئی، ختم۔ اب میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ ہے اطاعت، یہ فرمان برداری ہے کہ میں نے دیکھا، میں نے سنا، میں نے عمل کر لیا، مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی اور کی بولنے کی۔ لیکن یہ ہمارا رویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہیں آتا۔ وہ سب مسائل کو اپنی طرف رہنے دو، جو لوگ بیان کرتے ہیں ایسا نہیں ویسا نہیں، لیکن میں یہ بولتا ہوں کسی کے پیچھے چلنا جو تم آئیڈیل بنا لیتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹخنے سے نیچے اپنا لباس نہیں لٹکایا، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ لیکن کسی دوسرے کی اتباع میں تم کرتے ہو ایسا، جب فیشن آتا ہے تو برابر 3/4 پہنتے ہو فیشن کے نام پر، لیکن سنت کے نام پر تم ٹخنے سے اوپر پہننے کو ریڈی نہیں ہو، اس لیے کہ آئیڈیل وہ نہیں بنایا۔ چوائس میں پرابلم ہے، کہیں زبردست چوائس میں پرابلم ہے، ہم نے اس کو آئیڈیل نہیں بنایا جس کو بنانا چاہیے، لیکن دوسرے آئیڈیلز کی وجہ سے ہم کرتے ہیں۔
فیشن چینج کرتے ہیں, نہیں میں کپڑے کبھی نہیں بدل سکتا, جب اس نے بدلا تو آپ وہ بدل لیتے ہیں, میں کبھی گاڑی نہیں اس نے کیا تو میں کر لیتا ہوں, کیونکہ آپ کی آئیڈیل نہیں, بھائی تیرا فلاں یہ کر رہا ہے, تیرا آئیڈیل یہ کر رہا ہے, تیرا اسٹار یہ کر رہا ہے تو میں بھی وہی کروں گا, یہ سب کرنے پہ تم تلے ہو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ویسا تم نے اور ہم نے نہیں مانا جو اس کا حق تھا کہ ان کے طریقے کے مطابق زندگیاں گزارے. صحابہ نے کیا ہر چیز یاد رکھیے, اپنے نبی کو دیکھتے, اپنے حبیب کو دیکھتے, جس سے محبت کرتے تھے, شدید شدت کے ساتھ اور عمل کرتے تھے, بہت زیادہ یاد رکھیں, ہر چیز, ہر پہلو, ہر لمحہ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور تم لوگ یا ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہم ہوں گے تو ہم دنیا میں پیچھے ہوں گے, کبھی نہیں ہو سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول یوسف کو اللہ رب العزت نے انسانیت کی خوبصورتی کا ایک حصہ عطا فرما دیا, ا پارٹ آف بیوٹی. دنیا میں جو خوبصورتی اللہ نے عطا کی انسانوں کو, اس کا ایک حصہ, پتہ نہیں کتنا, 5% نہیں بولے تو انداز لگائیں نا, بلینس لوگوں کے اندر کا 5 کتنے خوبصورت ہوں گے. لیکن یوسف علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرق ہے, بڑا فرق ہے. یوسف علیہ السلام کو لوگ دیکھ سکتے تھے سیدھا, اسی لیے عزیز مصر کی بیوی کی نظر جو ہے خراب ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اللہ نے ایسا روب دیا تھا کہ صحابہ کہتے نظر زیادہ تر ٹکتی نہیں تھی, ہم نیچے کر لیتے. اس وجہ سے کسی نے وہ حرکت نہیں کی جو عزیز مصر کی عورت نے کی تھی. یہ فرق تھا, بس یہ فرق تھا. آپ کے چہرے پہ جلال تھا. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا چاہتا تھا کہ کبھی کمپلیٹ دیکھو ایسا کیسے دکھتے ہیں, لیکن ہر بار دیکھتا پھر نظر نیچے, ہر بار دیکھتا نظر نیچے, ہر بار دیکھتا نظریں نیچے آتے. میں وہ جلال, وہ روب کی وجہ سے آپ کو کبھی نہیں دیکھ پایا. کہیں کہیں دن رہے لیکن نہیں دیکھ پاتے. مطلب ایک روب تھا آپ کے چہرے پہ جو یوسف علیہ السلام یہ معاملے میں نہیں تھے, اس لیے وہ عزیز مصر کی بیوی کی نیت خراب ہوئی تھی. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت انسان تھے دنیا میں. یہ ہمارا ایمان ہے بھائی. پھر تم کو کیوں لگتا ہے تم اس طریقے پہ چل کر خوبصورت نہیں رہوں گے؟ اور تم نے اپنے بیوٹی کے کون سے پیمانے بنائے؟ تمہارے سیلف ڈیفائن ہے, یہ اپنے بنائے ہوئے پیمانے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھو. ایک صحابی فرماتے ہیں, کیوں کہہ رہا ہوں نوجوانوں, اس لیے کہ تمہارے خوبصورتی کے پیمانے, تمہارے فیشن کے سب چھوڑ دو, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے پہ چلو. صحابی فرماتے ہیں ایک رات چاند پورا نکلا ہوا تھا, فل چاندنی رات. میں نے یہ سوچا کہ آج جاؤں گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے کھڑے ہوتے ہیں, آج جا کے میں کمپیئر کرتا ہوں کہ چاند خوبصورت لگتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت لگتا ہے, دونوں کو دیکھتا ہوں جا کے. رات ہوئی, چاند فل تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تھے. وہ کہتے ہیں میں چاند کو دیکھتا, اور عرب علاقوں میں چاند بڑا دکھتا ہوتا, یاد رکھیے. میں چاند کو دیکھتا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا, چاند کو دیکھتا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا, اور چاند پھیکا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ساتھ, پھیکا تھا, اتنے خوبصورت. آپ ہنستے تو آپ کے دانتوں میں سے ایک روشنی نکلتی, ٹھیک, آپ کی سانسوں میں خوشبو تھی, یاد رکھیے. آپ کے چہرے پر داڑھی تھی, یاد رکھیے. ٹھیک, مطلب ہم لوگ کیوں یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ آپ کسی اور کو آئیڈیل بنائیں گے تو تم خوبصورت لوگ. نوجوانوں میں خوبصورتی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اس لیے اس کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا. تم ان کے طریقے پہ چل کے کبھی دنیا میں پیچھے نہیں رہو گے, یہ بات یاد رکھو. ان کے طریقے کو چھوڑ کر ذلیل, رسوا, خار, یہاں بھی برباد ہوں گے, آخرت میں برباد ہوں گے. لیکن یہ آدمی, یہ شخصیت ایسی ہے, ان کے طریقے پہ چل کر کوئی ناکام نہیں رہا, کوئی ناکام نہیں رہا. تو لہٰذا تم اپنے پیمانے چھوڑو, اطاعت لازم جانو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, انہی کے طریقے پہ چلو. آج اپنی چال, اپنی ڈھال, اپنے بال, اپنا احوال, اپنے اخلاق, اپنے عادات, اپنے اطوار, سب چیزوں کو تم ماپو. کیا تم نے بنا لیا؟ کیا ایسا ہو نہیں رہا ہے کہ مسلم نوجوان اپنی ریش ڈرائیونگ کے لیے پہچانے جا رہے ہیں؟ کیا ایسا ہو نہیں رہا ہے کہ تم اور ہم اتنے ہارن بجاتے اپنے علاقوں میں کہ کان میں سے خون نکال دے رہے ہیں لوگوں کے؟ مطلب یہ حال ہے. یہ کیا ہماری بد اخلاقی کا حال نہیں ہے کہ کسی کے باپ کو اس کو بڈھا یا فلاں بول کے پکارتے, اس کا نام آپ نہیں لیتے ہیں؟ کسی کو گھر سے بلانا تو بد اخلاقی ہے کہ آپ اس کو ہارن بجا کے بلاتے, جبکہ بلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے دستک دینا, کھٹکا دینا. آپ دیکھیے, یہ وہ چیزیں جس کو دیکھ کر لوگ آپ کو سمجھتے ہیں, آپ کو وہ کرتے ہیں. یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت دی گئی, آخری نبی دیے گئے جو ساری انسانیت کے لیے, لیکن ہم ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. اس لیے میں ہمارے کہہ رہا ہوں, تو ہم کو وہ شخصیت دی گئی جن کو ہم ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے سب سے کم عمل اگر ہو رہا ہے کسی شخصیت دیکھ کے تو یہی ہے آج. باقی ہمارے زندگی میں کچھ اور ہی ہے. ہاں, بیمار ہو جائے تو برابر پھر سنت اور یہ وہ چالو, ایگزام آ جائے تو برابر ساری چیزیں چالو ہے, مصیبت آیا تو سب چالو ہے, شادی نہیں ہو رہی تو سب چالو ہے, بچی کا نکاح نہیں ہو رہا سب چالو ہے. لیکن جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا اب سب چھوڑ دو. نوجوانوں, اپنی لائف کو بدلو, اپنی چال ڈھال, حال احوال سب بدل دو. چاہے لڑکی ہو تم, چاہے لڑکی ہو, یہ ہے تمہارا آئیڈیل, یہ ہے تمہارے لیے نمونہ, یہ شخصیت جس کے پیچھے دیکھ کے چلو, یہ ہے تمہارے ہیرو, یہ وہ ہے جس کو دیکھ کر تم اپنی زندگی گزارو گے, اتباع کرو گے, پیروی کرو گے, ان کے قدم بقدم چلو گے, جیسے وہ چلے ان قدموں کے اندر قدم ڈال کے چلو. یہ تمہارا معاملہ. صحابہ نے کیا,
اور تابعین نے کیا اور تبع تابعین نے کیا، اور جس نے بھی ان کو اپنا مانا اور اس طریقے پہ چلے دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، یاد رکھ لیجئے، اور آخرت میں کامیابی تو انہی لوگوں کے لیے، آخرت میں تو کامیابی انہی لوگوں کے لیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلم نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے، مس گائیڈنس، راستہ نہیں پتا ہے کیا ہے، نتیجتاً آج کھیل کود میں زندگیاں اور جوانی برباد کی جا رہی ہے۔ کھیلو، اچھی بات، مسئلہ نہیں ہے اس میں، ایسے کھیل کھیلو جو کم وقت میں ہوتے ہیں، صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، اور سب سے اچھا میں اس میں کہوں گا چلنے کی اور بھاگنے کی عادت کو جاری اور ساری رکھو، بس سب سے اچھا کھیل کود ہونا ہے، لیکن وہ کھیل کود میں غرق مت ہو جاؤ، اس میں فرائض کو بھول مت جاؤ، اس میں فرائض کے ساتھ ساتھ جو ہے تم ایسا نہ ہو سنتوں کو ترک کرنے والے بن جاؤ، واجبات کو چھوڑنے والے بن جاؤ، سمجھ رہے ہو؟ کھیلو کودو چلو پھرو، صحت بہت ضروری ہے، لیکن آج زندگی برباد کرنے کا ذریعہ مت بناؤ، دین کو چھوڑنے کا ذریعہ بن چکا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، بس کھیل کود میں ایسے غرق ہے کہ ان کو کوئی نماز کوئی روزہ کچھ دین کچھ پتہ نہیں، مسلمان ہیں نہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا، کبھی اس لیول تک چلے جاتے، اپنی آئیڈینٹی ختم کرنا مت کرو، یہ سب چیز بہت قیمتی ہے، زندگی تمہیں اور مجھے ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی، کوئی چانس نہیں ہے، رکھ لو، واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے، جب ایک بار ملی ہے نا، ایک ہی شاٹ میں صحیح شاٹ لگانا ہے، صحیح فائدہ، کھیل کود میں غرق کرنا ہے، فحاشی اوریانیت عام ہو چکی ہے، اوریانیت عام ہو چکی، پورنوگرافی جس کو کہتے ہیں، اشلیلتا عام ہو چکی ہے، نوجوان اس میں غرق ہے، اس میں پھنسا ہوا ہے، اس میں ڈوبا ہوا ہے، نہ اوپر والوں کو خیال ہے کہ ان کی تربیت میں کیا چیز ایڈ اور کم کرنا چاہیے، نہ آنے والی نسلوں کو خود خیال ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، زندگیاں اور جوانیاں برباد ہو گئی، سسٹمیٹک برباد ہو رہی ہے، سسٹمیٹک برباد ہو رہی ہے، کیسے کیا تفصیلات کا موقع ہے، فحش اور یانیت، اسی طرح نوجوان اپنی جوانی کو نشے میں برباد کر، نشے میں برباد کر، یہ سب چھوڑو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر واقعی میں تم کو شوق ہے ان چیزوں کا تو ایک زندگی ہے مرنے کے بعد، اس زندگی میں وہ نشہ ملے گا جس سے نشہ نہیں آئے گا، لیکن وہ شراب ملیں گی جس کے پینے سے انسان، آج تو کیسا ہے، شراب پی لیا نہ ماں میں فرق سمجھتا ہے، نہ بیٹی میں فرق سمجھتا ہے، نہ بیوی میں فرق سمجھتا ہے، انسان ہوتے ہوئے سوروں کے ساتھ پڑا رہتا ہے راستوں پر، یہ معاملہ ہے شراب کا، عقل ماری جاتی ہے، بیکار ہو جاتا ہے، وہاں عیش ہے، لیکن آج نشے کو عام سمجھ لیا جائے، میں جانتا ہوں یوتھ میں یہ چیز عام ہے، آج ایک بڑے شہر کے بارے میں ایک رپورٹ میں نے پڑھی اخبار میں، حیرت ہوئی، اور رپورٹ یہ تھی کہ ایک بچہ روز صبح اسکول کے اندر جو پانی کی بوتل لاتا ہے اس میں پانی نہیں رہتا تھا، اس کا روز شراب بھر کے لاتا تھا اسکول کا، پھر پتا چلا یہ تو کئی اسکولوں میں ہو رہا ہے، لیکن اسکول والوں نے نیوز دبا کے رکھی تھی، سمجھ رہے ہو تم؟ نشے کو تم عام سمجھتے ہو، نشے کو تم بڑے ہونے کی علامت سمجھتے ہو، نشے کو تم بڑے ہونے کی علامت سمجھتے ہو، کالج میں چلے گا بھائی ہمارا بچہ، کالج میں چلا گیا تو کالج میں آئے گا تو دوسرا دوست دیتا یہ پیو تمہارے لیے، اب وہ بول رہا میں نہیں پیتا، تو سب بولتے بچہ آ گیا کالج میں، بچہ جا بیٹے ابھی تو دودھ پی، گھر پہ جا کے بامبیٹا دال بوس بوس لگا کے پی، کمپلین پی، ابھی اگلے سال ابھی تو تیرے آنے کا ٹائم ہی نہیں ہوا، بچہ ہے تو، اچھا پھر بڑا کیسے ہونا، ایک بڑا ہونے کی علامت، پہلی علامت پیکٹ لے کے پھاڑنا، اب وہ پیکٹ بند ہو گئے تو میں لوگوں کو گھستے کھڑے رہتے بیچارے، ٹائروں کی وہ لالی ہے وہ بنا رہے ہیں بہر، تو پہلے پاکٹ پھاڑ کے ڈالنا اور ایک اسٹائل میں پنی پھینکنا، اس کی ایسا گھومتے ہوئے جانا، اس کے بعد دونوں دانتوں کے بیچ میں سے ایسا نکالنا، اس کے بعد یہ چھوٹا لیول ہے، ابھی بڑا نہیں ہوا، لیول 2 یہ کہ اس کے بعد اسی کے ساتھ ایک سگریٹ بھی سلگانا ضروری ہے تمہیں، یہ لیول 2 ہے، مطلب اور بڑے ہونے کی علامت ہے تمہارے، پھر سگریٹ ہونا، لیکن تمباکو کے ساتھ بڑا ہونا ہے تو یہ طریقہ ہے، دوسرا کوئی طریقہ ہے، پھر سگریٹ پینا، ٹھیک ہے، ایک کے بعد ایک 2 پینا، حالانکہ وہ بہت ڈینجرس ہے معلوم آپ کو، 2 پینا، بولے اس سے کیا ہوتا، اس سے اور مرد ہونے کی علامت ہے تیرے، یہ اور پتہ چلتا، دن بھر میں ایک پیکٹ کم از کم خطا کرنا، تو نے یہ 11th کا تیرا معاملہ ہے، 12th آتے آتے 2 پیکٹ، ایگزام کے دور میں 3 پیکٹس، ٹھیک ہے، اس کے بعد گریجویشن لیول پر جانے کے بعد اور بھی تم کو چیزیں ملیں گی، ابھی تو اسموکنگ والا معاملہ تھا، دھوئیں کا تھا، اب لکوڈ کی طرف جائیں گے، اور میں نے دیکھا ان لوگوں کو سونگ کر نشہ کر رہے ہیں، گھس کر نشہ کر رہے ہیں، کھا کر نشہ کر رہے ہیں، چپکا کر نشہ کر رہے ہیں، سونگ کھینچ کے کر رہے ہیں، انجیکشن کے طور پہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نشے بنے، سبحان اللہ، اسلام نے 5 چیزوں کے تحفظ کو تم پر اور ہم پر فرض کیا ہے،
5 چیزوں کا تحفظ میرے پر آپ پر فرض ہے، جس میں سب سے پہلا ہے ایمان کا تحفظ، دوسرا ہے عقل کا تحفظ. عقل آؤٹ آف مائنڈ کبھی نہیں ہونا ہے، اس لیے غصے کو بھی حرام قرار دیا، آؤٹ آف مائنڈ ہوتا. نشہ آؤٹ آف مائنڈ کر دیتا آدمی، اس لیے نشہ بھی حرام ہے. ایمان کی حفاظت سب سے پہلے فرض ہے میرے پر آپ پر. دوسرا عقل کی حفاظت، عزت کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت. 5 چیزیں بیس ہے اسلام کی، کس کی حفاظت شیور کیا اسلام نے کہ طے ہو. کوئی تمہاری عزت نہ اچھالے، کوئی تمہارا مال نہ لوٹے، کوئی تمہاری جان پہ ہاتھ نہ ڈالے، تم اپنی عقل کو نہ مارو، اپنے ایمان کو ضائع مت ہونے دو. 5 چیزیں بیسس ہے جس کی حفاظت شریعت نے کی ہے. اس میں سیکنڈ ہے عقل، شعور. نشہ عقل کو مار دیتا ہے، سب سے بڑا پرابلم اس کا وہ. عقل مت مارو، نشہ عقل کو مارتا ہے. نشہ تم کو کیپچر کر لیتا ہے، نشہ تم کو برباد کر دیتا ہے، نشہ تمہارا پورا میٹابولزم چینج کرتا ہے، نشہ تمہارا بلڈ پریشر کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے. حالت یہ ہوتی ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے ہو، سمجھ نہیں سکتے ہو، کوئی چیز کر نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم نشہ نہ. اللہ کا دیا ہوا صحیح سلامت جسم صحیح جگہ کھپاؤ. تو حدیث میں الفاظ ہے زندگی کہاں کھپائی ہے، کہاں بوڑھا کیا اپنے آپ. یہ بولوں کہ نشوں میں کیا ہم نے اپنے آپ کو، یہ کریں گے نہیں. اب کوئی بول سکتا ہے لڑکیوں کا اس کے اندر کیا دوش ہے، آپ ان کو بھی بول رہے ہیں، لیکن عورتوں کا بھی سلسلہ ہے. چونکہ یہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو چڑھاتی ہیں ان کو بیوقوفوں کو، یہ گدھے اوپر چڑھ جاتے ہیں. ہاں یہ ہو رہا ہے. سگریٹ پیتا ہوں مطلب بڑے گھر کا ہوں گا، سگریٹ پیتا ہوں مطلب ایسا ہوں گا. یہ سب چمکی ہوئی آنکھوں گا. جیسے شیطانوں نے آپ کو چمکا دیا، ایسے گاڑی والا ہوں گا تو اس سے ہی افیئر کرنا اور شادی کرنا، ویسا ہے تو وہ خلاش ہوں گا، یہ لڑکا ہے تو یہ دڑیل ایسے رہتے. وہ یہ انہوں نے فیشن بنایا تو گھر کے مردوں نے بھی چینج کیا اپنے آپ. میں بتاتا ہوں، گھر کے اندر ایک نوجوان لڑکا ہے جو داڑھی کاٹتا ہے، اور اس کے گھر کے اندر اس کی بہنیں اور ماں ہے. ایک دن اگر سب نے بول دیا نا تم اچھے نہیں دکھتے داڑھی میں، تو دوسرے دن اسے چھوڑنا نہیں ہے تو نقلی لگا کے آئیں گا. لیڈیز کے کمنٹ سارے داڑھی کے بغیر اچھا نہیں دکھ رہا ہوں. تو تم شر کے اندر بڑھاوا دیتے ہو، خیر میں نہیں دیتے ہو بڑھاوا. کبھی گھر والوں کو بڑھاوا دو، آپ کی بات وہ سنتے ہیں. سمجھ، بہن ہونے کے ناطے بھائی کو سمجھے، ماں ہونے کے ناطے بیٹے کو. تو ڈرگس میں منشیات میں پریشان ہے. بد اخلاقی کا کیا حال ہے مجھے ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں. اتنی بد اخلاقی عام ہو چکی ہے جسی کو انتہا ہے. اخلاق کا خاتمہ ہو رہا ہے. اخلاق جو سب سے وزنی چیز ہے ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں. دروازے پہ دستک دینا ہے 3 بار، یہ ہارن بجاتے کھڑا ہے باہر. کسی کو خطاب کرو تو اس کے والد کے نام سے اور اچھے اچھے ناموں سے کرو، یہ گالیوں سے اور گندے گندے ناموں سے اس کے باپ برا بھلا کہہ کے کر رہا ہے. آج بد اخلاقی کی حالت، 2 لوگ ملتے ہیں، میں بتا رہا ہوں اس کو، میں نے دیکھا 2 لوگ ملتے اور اتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، فحش قسم کی گالیاں دیتے ایک دوسرے. ایسا لگتا ہے کہ اب تو خون ہونے والا ہے. کیوں خون ہونے والا ہے؟ بھائی ایک آدمی دوسرے آدمی کو اتنی گندی گالیاں دے رہا ہے. بعد میں پتا چلتا ہے یہ تو بولے تو جگری دوست ہے، بولے مطلب جتنا جگری اتنا اپنی ماں بہن کو سڑک پہ لانے والا. بہت دوستی بہت پکی ہے، بولے جب بھی ملتے تو گالیوں سے ہی شروعات ہوتی ان کی ملاقات کی. اور کیوں رے کیا چل رہا، تیری تو، ارے میں بھی ٹھیک ہوں، تیری تو کب آیا تو، تیری تو میں اس وقت، تو کہاں تھا، تیری تو. اور ایک منٹ، اور یہ انٹینسٹی آف لو، ان کی محبت کی شدت ہے ایک دوسرے سے. تو اب میں کیا اخلاق کی بات کروں اس سے آگے، اس کا نیکسٹ لیول کیا ڈیفائن کروں میں آپ سے؟ جو اپنی ماں اور بہن کو سڑک پہ لایا تھا ننگی گالی تھے ایک دوسرے کو، ہم کیا ڈیفائن کریں اخلاق؟ اس کے بعد کہاں موجود ہے اخلاق، کہاں موجود؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ایک بار ماں عائشہ نے اپنی زبان کو تھوڑا سا وہ کیا تھا، الفاظ غلط ادا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے سے ایک یہودی گزرا اور کہا السلام علیکم. اس نے الفاظ کو تبدیل کر کے کہا تم پر موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماں عائشہ کو غصہ آ گیا، ایک تو بیوی ہے، دوسری صحابیہ ہے، تیسرا نوجوان بھی ہے، ینگ تھی کافی. غصہ آ گیا. اللہ کے رسول کو پتا تھا عائشہ ریپلائی کریں گی. ماں عائشہ کو روکنے تک انہوں نے جوابی کاروائی کر دی اور کہا وعلیک السلام ولعنت اللہ، تجھ پر موت ہو، اللہ کی لعنت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ اس کے لیے اپنا منہ کیوں خراب کرتی ہوں، جبکہ نبی کے دفاع میں تھا، یہ دفاع میں تھا، اس کے لیے کیوں اپنا منہ خراب کرتی ہوں؟ نہیں پسند کیا وہ ہے میرے کو بدوا دینا، تم کیوں منہ خراب کرتی ہو؟ حالانکہ نبی کے دفاع میں ہے، یہ جائز تھا، ناجائز نہیں تھا. اللہ کے رسول روکا نہیں کہ نہیں کرنا، لیکن پھر بھی منہ خراب ہو رہا نا، کیوں برے الفاظ ادا کرنے کسی کو؟ اندازہ لگائیے. تو یہ پسند نہیں کیا کہ کوئی آپ کو موت بولے تو آپ موت کا جواب دو. نہیں، بد اخلاقی عام ہو چکی ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپ، اس کے بغیر تمہارے نوجوان کا تصور نہیں. حالات تو یہ ہے کالج میں جانے سے پہلے پورا طے ہو رہا کس کو بوائے فرینڈ بنائیں گے، کس کو گرل فرینڈ بنائیں گے. بھائی لڑکوں کا کیا کہوں، ان کو تو کوئی بھی چل جائیں گے، ان کا تو مسئلہ ہی. حال یہ کہ ہماری بہنوں کی بھی پلاننگ ہے پہلے سے، اس لیے کہ میڈیا نے انہیں ایسا بتایا
کہ اگر تم بغیر بوائے فرینڈ کے رہتی ہو اس کا مطلب یو آر نتھنگ، تم کچھ بھی نہیں ہو. جتنے لڑکے تمہارے اطراف میں زیادہ ہوں گے ان میں سے تم جب جس کو مختلف مراحل میں چوائس کرو گے، ایگزام کے ٹائم پہ الگ، خرچہ کرنے کے لیے الگ، ہوٹل میں بیٹھنے کے لیے الگ، فلائیں تو مراحل کے لیے آپ کو سب طے کرنا ہے. تو ہمارے نعوذ باللہ بہنوں کو شیطان نے یہ دیا کہ یہ تو اسٹیٹس کا معاملہ ہے کہ بھائی تیرا کیا معاملہ ہے کالج میں، میرا تو کوئی بوائے فرینڈ نہیں. ارے ڈھونڈو رے اس کے لیے ایک آدھ، بیچاری اپنی بہن ہے، مدد کی مستحق ہے، لاؤ ایک آدھ اس کے لیے بوائے فرینڈ ڈھونڈ کے، اور ساری سہیلیاں مل کے ڈھونڈ کے اس کے لیے ایک بیچارے کے لیے مینیجڈ بوائے فرینڈ، مطلب سیٹلمنٹ کر کے لا رہے بھائی آ جاؤ تم کر لو. ارے نہیں وہ تو کالا دکھ رہا ہے، چلتا ابھی تم کو ٹائم پاس کے لیے 11th کے لیے تو ہے، یہ 12th کا الگ رہیں گے. آپ کو کہاں زندگی گزارنا؟ یہ ریالٹی ہے. یہ میں کوئی غیر حقیقی باتیں نہیں کر رہا ہوں. اللہ ماشاء اللہ رب العزت جس کو بچا لے تو بس بچا لے بس. اور اس دور میں، اس فتنہ انگیز دور میں نوجوانوں تم کو ایک بات ضرور کہوں، یوسف علیہ السلام کی زندگی کو بہت پڑھنا. تمہارا پورا فخر اپنی جوانی اور خوبصورتی کا بھی نکل جائے گا. اتنا خوبصورت نوجوان جو سب کچھ لگتا ہے خوبصورتی کے لیے، جس سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اتنی خوبصورتی کے باوجود بھی وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کام میں نہیں کر سکتا. اور بلانی والی عورت معمولی عورت نہیں ہے، ایک ایسی عورت جو اسٹیٹ ہیڈ کی بیوی ہے، جس پہ کوئی شک بھی نہیں کر سکتا کہ فاحشہ یا بری عورت ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، اگر کوئی دیکھ بھی لے تو کچھ نہیں کر سکتا اس کا. ایسی منصب پہ وہ عورت، عزیز مصر، مطلب اسٹیٹ کا، مصر کا جو لیڈر تھا اس کی بیوی تھی، ہیڈ جو تھا بادشاہ کی بیوی ہے. وہ بلاتی ہے یوسف ہائی تلک آ جاؤ. یوسف کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. پڑھو ان کی زندگی، یہ آج ضروری ہے. آج ضروری ہے. اپنی بہنوں سے کہوں گا رول ماڈل خدیجہ کو بناؤ رضی اللہ عنہا، رول ماڈل عائشہ کو بناؤ رضی اللہ عنہا، رول ماڈل فاطمہ کو بناؤ رضی اللہ عنہا، رول ماڈل مریم کو بناؤ رضی اللہ عنہا، رول ماڈل آسیہ کو بناؤ، فرعون کی بیوی کو. عزیز مصر کی بیوی کو کیوں رول ماڈل بنا رہے تم؟ عزیز مصر کی بیوی کو کیوں رول ماڈل بنا رہی ہماری بہنیں؟ کیوں وہ چاہتی ہے کہ نوجوان کی طرف وہ ہو؟ یہ غیر فطری ہے، غیر فطری. معلوم آپ کو نیچر کو اگر دیکھیں نا، فطرت کو دیکھیں، جن فطرتوں پہ اللہ نے مذکر اور مؤنث جانور بنائے، ہر جانور میں یہ ہے کہ مذکر ہی مؤنث کے پیچھے بھاگتے رہتا ہے، مطلب میل فیمیل کے پیچھے بھاگتا ہے. یہ شیطان نے انسانوں کو ایسا گڑھے میں ڈالا کہ ان کی فیمیل میل کے پیچھے بھاگ رہی ہے. مور خوبصورت ہوتا ہے یا مورنی خوبصورت ہوتی؟ کوئی بے خوب آدمی کو پتا ہے کہ مور خوبصورت ہوتا ہے، چونکہ اس کو اٹریکٹ کرنا ہے فیمینائن جینڈر، تبھی میٹنگ ہوتی ہے اور تبھی ان کی اولادیں پیدا ہوتی. تو پوری فطرت کے اندر، پورے نیچر میں مذکر مؤنث کے پیچھے بھاگتا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ ہم لوگوں کو شیطان نے ایسا بھگا ہے کہ لڑکیاں بھاگ رہی لڑکوں کے پیچھے، مطلب الٹا پوری سائیکل ہی، نیچر ہی چینج ہو. دیکھیے آپ ہو رہا ہے. میں کچھ بھی اس میں ایگزیجریٹ آگے بڑھا کے نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو لمٹ کر رہا ہوں، بہت کم ہو رہا ہوں. میری پوری زندگی کالج اسکول میں گزری اور میں نوجوانوں میں رہتا ہوں. آج چھوٹے بچے سے لے کر بڑا میرے سے ڈائریکٹ ملتا ہے، سب کے مسائل مجھے پتا ہے، سب سے میری بات چیت چالو. 10 سال کا بچہ بھی تو میری سے بات چالو، اس کے ایشوز کیا ہے، تو 15 سال میں ایشوز کیا ہے، اور 20 سال میں کیا ہے، میری عمر تک پہنچنے میں میں لوگوں میں رہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں ان کے حالات. اور شتر مکھ کے ایسا میں اندر منہ نہیں ڈالا ہوں کہ شیر کو دیکھے تو ریت نے منہ ڈال دیا سمجھ رہے خطرہ ٹل گیا. خطرہ کھڑا ہوا ہے سامنے، آپ کو ڈیل ٹیکل کرنا ہے، اس کو ڈیل کرنا ہے، اس کے اگینسٹ قرآن و سنت لا کے کھڑی کرنا ہے کہ یہ ہمارا اس کا سولوشن یہ ہے. تو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ریلیشن شپ جوانیوں کو، ٹیلنٹس کو، توانائی کو، صحت کو، پیسوں کو برباد کر رہے ہیں. یہی بچے اگر پڑھ لے نا، یہ چکر میں جو لگ جاتے ہیں تو یہ پتہ نہیں کچھ اچھا کریں گے دنیا کے اندر. ان کے ٹیلنٹس اور ایجوکیشن برباد ہوتا ہے. اچھا خاصا میریٹوری اسٹوڈنٹ 12th میں آگے فیل ہوگا، کیوں؟ تو پتا چلا کہ وہ کسی کے چکر میں لگ گئے تھے، کیسز ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، فلاں ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، بس معاملہ چلا. چھوڑ دو، اسلام نہیں کرتا ہے. والدین سے گزارش کروں گا بچوں کے ارلی میرجز کے لیے پلان کیجیے. جیسی بالغ ہو جائے شادی کر لیجیے، شادی کر لیجیے. اگر اتنا آپ صلاحیت میں سمجھتے ہیں کہ وہ کما سکتا ہے، اپنے بیوی کا ذمہ لے سکتا ہے، کر دیجیے. یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پھر بھی میں اس کو پڑھانا چاہتا ہوں، اپنے پیسوں سے شادی کی بات ہی پڑھائیے، اس کا آپ کو اجر دیں گا اللہ قیامت میں. اور میں تو ہمیشہ دعا دیتا ہوں ایسے باپ کو یا ایسے ذمہ دار کو جو اپنے ماتحت بچوں کی شادی کر کے ان کا خرچہ اٹھاتا ہے تاکہ بچے شر سے بچائیں. تم کیا امید کرتے ہو ایسے زمانے کے اندر کہ اپنے بچوں کو 30-30 سال تک بغیر نکاح کے رکھو گے؟ امپاسبل اپن امپاسبل. تو کس مشکل سے زندگیاں گزارتے ہیں میں جانتا ہوں، کتنی مشکلیں ہوتی ہیں. یہ سماج اور یہ ماحول کا، یہ ریلیشن شپ تبھی ختم ہو سکتے ہیں جب میاں بیوی اس کالج جا رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ نہیں کماتا نہیں ہے تو ابھی کون کھلاتا ہے اس کو؟ میری انکم پہ ہے، وہ لڑکی کون وہ کرتا؟ اس کے باپ کی انکم پہ. تو تم ویسے بھی دونوں کھلا رہے ہو، شر سے بچ جائیں گے، شادی ہو کے جائیں گے. تو یہ خیر کا ایک پہلو. نہیں وہ تو سوچنا نہیں ہم کو، باقی سب بولو. اچھا ہر آدمی کا مسئلہ کیا ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آتا.
جب وہ سائیکل میں یہاں ہوتا ہے تو بڑا مظلوم ہوتا ہے، جب یہاں جاتا ہے تو ظالم بن جاتا ہے. کیسا؟ میں نوجوان تھا، ابا کو سمجھ رہا نہیں یار میں 21 سال کا ہو گیا شادی نہیں کر رہے میری. ابا کو سمجھ رہا نہیں یار 24 سال کا ہو گیا شادی کر رہے نہیں میری. ارے ابا سمجھ جاؤ اب تو یار 27 سال کو شادی کر لو. میں بولتے ابھی رسم کروں گا اور 4-5 سال بعد دیکھیں گے. ابا 30 سال کا ہوگا میں شادی نہیں کر رہے تو ابھی تو نہیں سمجھ میں آ رہا. ٹھیک ہے نا، گزر گئی نا، ہو گیا. اب تم ابا بن گئے، اب تمہارا بیٹا آ گیا. اب 21 سال میں کیا بولنا چاہیے؟ بیٹا اب تمہاری میں شادی کروں گا. چونکہ میرے کو معلوم پرابلم کیا تھا، میرے ابا نے اتنا لیٹ کیے تھے. میں بھی کیا کر رہا، بیٹا 21 سال میں بھاگو. میرے باپ نے 35 میں کیا تھا، بعد میں آنا ہے 15 سال بعد. تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، جب آپ مظلوم تھے تو جب آپ کو اللہ نے موقع دیا تو پھر ظالم کیوں بنے؟ آپ کیوں بنے؟ تو پھر جو نوجوان ابھی بول رہے ہیں کہ ان کی شادی جلدی نہیں ہو رہی، امید کرتا ہوں اپنی بچوں کی شادی آپ جلدی کریں گے. سائیکل ایسی ہوتی ہے. آج ہم ایسے بیٹھے ہیں، چونکہ اب ہمارے شہر میں ہمارے لوگ ہیں، آج سے 18 سال پہلے ہم نے کانفرنس شروع کی تھی. سمجھ رہے، میری عمر ڈبل ہو گئی اس سے. جس عمر میں جب تھا جب کانفرنس شروع تھی، آج میری عمر اس سے ڈبل ہے. 18 سال ایسے گزرے میں بھی نہیں بتا سکتا. مجھے ایسا لگتا پہلی کانفرنس ایسی تھی اور آج 18 سال بعد ایک اور کانفرنس میں کھڑے ایسی ہے. ہم 18 ایئر زندگی کے ایسی چلے گئے، ختم ہو گئے. جب بول سکتے جوان ہے، اب سفید ہوگی داڑھی کے اندر بال آ گئے. سمجھ رہا؟ تو زندگی ایسی گزر جاتی ہے، آپ اور میں سمجھ بھی نہیں پائیں گے کیسے نکل جائیں. تو اس کا صحیح فائدہ اٹھانا ہے، یہ چکر میں جا کے زندگی برباد نہیں کرنا ہے. بے پردگی سے ہماری نوجوان لڑکیوں کو بچنا ہے، سستی اور کاہلی سے نوجوانوں کو نکلنا ہے، اور چستی اور پھرتی کا مظاہرہ کرنا ہے. کسرت کرو، صبح اٹھ کر سوئمنگ کرو، سائیکلنگ کرو، باکسنگ کرو، آرچری کرو، کیا کیا نہیں کر سکتے. جتنے حلال کھیلے کھیلو، صحت بناؤ، توانائی رکھو. سستی اور کاہلی سے دشمنی بنا لو اپنی، کی میرے نزدیک کبھی نہیں آ سکتی. کوئی مسلمان نوجوان سست نہیں ہو سکتا ہے، اس کا دین اس کو سست ہونے کا موقع نہیں دیتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ دین کو چھوڑ دے. یاد رکھیے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی سستی اور کاہلی. یاد رکھیے. اسی طرح بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے بچو، میوزک اور گانے بجانے کی چیزوں سے بچو، اس لیے کہ اسلام میں ہی حرام ہے. دوسرے مذاہب میں کیا ہے وہ جانتے ہیں بہتر، لیکن اس دین کے اندر یہ جائز ہے. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہمارے دین میں یہ اجازت ہے. لیکن میوزک کا حال کیا ہے؟ ڈیسک ٹاپ پہ چاہیے، لیپ ٹاپ پہ چاہیے، ہینڈ سیٹ میں چاہیے. ارے خود تو سن رہے ہو، کوئی کال کرتا ہے اس کو بھی سناتے ہو. مطلب میرا تو لوں گا، تیرا گناہ بھی میرے کو لینا ہے. کیا ہے اس کو ختم کرو. یاد رکھیے، ٹائم پاس تو بس سوچو بھی مت، اس لیے کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے پاس کرنے کا موقع کا ہے. ٹائم کی قلت ہو تمہارے پاس، پاس مت کرو. ٹائم پاس سمجھتے ہیں نا، خالی وقت ضائع کرنا. یہ نکڑ چوراہے بھرے پڑے ہمارے. کیوں کام ہے مسلمان نوجوان اس کا خالی ہے. ٹائم پاس کا موقع نہیں مسلمان نوجوانوں تمہارے پاس. ہائی ٹائم ہے، بہت ہائی ٹائم ہے. تم کو تو دین اسلام کو ریپرزینٹ کرنا ہے دنیا میں جا کے، بتانا یہ ہمارا دین. لوگ دشمن بنے تمہارے دین کے، تمہارے نہیں ہو اصل، تمہارے دین کے، جس کی وجہ سے تم پر بھی آتے ہیں. تم کو ریپرزینٹ کرنا یہ اسلام. میں تو یہاں تک مانتا ہوں اس چیز کو، اور اپنے لائف میں دیکھتا بھی ہوں. ایک گاڑی چلانے والے کی گاڑی چلانے، وہ آگے چلاتا ہے، میں پیچھے چلاتا ہوں کبھی، اس کی گاڑی چلانے کی چال سے بتا سکتا ہوں ڈرائیور کس قسم کا ہے، صرف گاڑی کی چال سے. آپ میں سے کئی لوگ ہیں جو اگر ڈرائیونگ کرتے ہیں اور کافی سالوں سے کرتے ہیں، آپ ڈرائیور میل ہے یا فیمیل ہے صرف گاڑی کے پیچھے سے بتا سکتے ہیں، بغیر دیکھے کہ سامنے کون بیٹھا ہوا. وہ گاڑی کی چال بتاتی کہ چلانے والی عورت ہے یا مرد ہے. یہ ہوتا ہے معلوم. تو قومیں تم کو دیکھ کر پہچانے کہ ہاں یہ وہ لوگ محمد کو ماننے والے. بڑے عجیب لوگ ہوتے یار، مصیبت میں کام آنے کھڑے ہو جاتے. پانی نہیں مانگو تو لالا کے پانی پلاتے، بھوکے معلوم ہوگا تو خود نہیں کھاتے، ہم کو کھلاتے. او یہ محمد، ارے ان کے نبی کی شکونی، وہ شکشا ایسی بھائی، وہ کھلاؤ پلاؤ. وہ ان کے پاس تو ایسا ہے، پڑوسی بھوکا رہا، پڑوسی اگر بھوکا رہا تو حدیث میں کہہ دیا کہ یہ ایمان والا نہیں ادھر والا. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے ان کا، تو پڑوسی بھوکا نہیں رہتا ان کا. تو مسلمان کے پڑوس میں گھر لو، بھوکے نہیں مریں گے. اگر بھوکے ہیں تو اس لیے کہ وہ دینے والے لوگ ہیں. آج تصور نہیں ہے ان کا. تصور یہ کہ اگر ہم گھر میں جھاڑ لگائیں گے تو جھاڑ اور پھل دونوں اکھاڑ کے لے جانے والے. تب ہوں گا جب آپ آئیڈیل بنیں گے. کسی نوجوان کو دیکھ کر لوگ کہے ارے یار ان کا دین ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کا ہی مذہب ہے، یہی محمد صاحب ہے، ان کی تعلیم ہی ایسی ہے، یہ لوگ ایسے ہی رہتے. آج صرف نوجوانوں کے اسلام پہ عمل نہیں کرنے سے اسلام میں ریپرزینٹ ہوتا ہے. میں کسی نکڑ کے 4 لوگ کھڑے رہ کے دیکھ سکتا ہوں اس محلے کے لوگ کیسے ہوں گے. اس لیے کہ جب کھانا بنتا ہے نا تو اس کے چند چاول کو اٹھا کے آپ چیک کر سکتے پورے دیگ کے چاول کیسے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. ہائی ٹائم ہے نوجوان، تم کو کر کے دکھانا ہے، تم ہی یہ کر سکتے ہو، یاد رکھو. ٹھیک ہے. اسی طرح آج مسلم نوجوان سوشل میڈیا پہ اپنی زندگی اور اپنا وقت برباد کر رہا ہے. سوشل میڈیا یاد رکھیے ایک عجیب چیز ہے.
اگر سوشل میڈیا کی زندگی آپ کی حقیقی زندگی جیسی نہیں ہے تو سوشل میڈیا کو چھوڑ دو، زیادہ اچھا ہے آپ کے لیے. کسی نے ایک جوک بھیجا تھا مجھے. ڈاکٹر نے ایک مریض سے پوچھا کیا کھایا آج؟ تو مریض بولنے لگا پیزا، برگرز اور یہ وہ کوک، ڈائٹ ٹین، فلاں 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 بولنے. تو وہ بولنے لگا فیس بک کا اسٹیٹس نہیں، کیا کھائے؟ تو بولے انڈا پاؤ. ہاں یہ ہے اصلیت انڈا پاؤ والی. یہ کیا فیس بک اسٹیٹس جیسا پیزا برگر، کیا ہے سر؟ چکن اور کنٹکی اور فرائیڈ اور فلاں. ریئل بولے ریئل میں بولے انڈا پاؤ کھانا. ہاں انڈا پاؤ تمہاری اصلیت. میں یہ کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا کی زندگی اور تمہاری اصلی زندگی میں اگر فرق ہے چھوڑ دو اس کو، وہ تمہارے لیے نہیں ہے. پھر نہیں ہے. کسی گاڑی کے بازو کھڑ رہ کے فوٹو لے رہا کیا ہے؟ یہاں اگر یہ سوچ کے چلے گی کوئی نیک دیندار انسان کی صحبت میں رہوں تو یہ بغیر فوٹو کے بھی وہاں سب ریکارڈ میں لکھا ہوا، بغیر فوٹو ریکارڈ میں رہنا کہ نیک لوگوں کے ساتھ تھا، نیک لوگوں کی مجلس، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، نیک لوگوں سے کھڑے رہنا، ان کے ساتھ بیٹھنا. بڑے فضائل، بڑے فضائل، بہت فضائل. وہ کرو. یہ کیا چکر لگی ہے نا؟ کتنا مطلب کہاں تک جاؤں یہ سوشل میڈیا کے جو وقت بربادی ہے، خامخواہ کا اسٹیٹس، شان، فخر، کبر، انانیت، دکھاوا، مالی دکھاوا، صحت کا دکھاوا. ہاں کئی بھی فوٹو، خوبصورتی کا دکھاوا. نظر لگ سکتی، معلوم آپ کو نظر کے لیے فزیکل ہونا ضروری نہیں. آپ کی تصویر بھی کوئی دیکھ کے نظر لگا سکتا. کیوں اننیسیسری ڈالتے ہیں؟ کیا اس کی ضرورت ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا. ہر روز یہاں کھایا، یہاں بیٹھا، یہاں گرا، یہاں فلاں کیا. کبھی تو مجھے تو پورا شک نہیں یقین ہے کہ یہ دوسروں کی پلیٹوں پہ بیٹھ کے فوٹو لیتے ہیں. وہ منگانے کی ان کی حیثیت ہی نہیں، میں بولتا ہوں. اور کھانے کی دوسروں رک رک کھا مت، ابھی یہ کیا کر رہا، پامفلیٹ کھا رہا، رک پہلے فوٹو لینے دے 4-5، تو کھا بعد میں. بھائی پلیز بھائی، ایسا بولتا جانتے لے بھائی. چونکہ میں آپ کو ایک بتاؤں رول، سمجھو اس بات. اگر یہ بھی سمجھ لے تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے. دنیا میں مالدار ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. مطلب جو دنیا کی حالت ہے اس سے میں بتا رہا ہوں، جو دنیا کا معاملہ ہے. لوگ آپ کو مالدار سمجھے یہ اصل ہے، اس کے لیے مر رہے سب کہ مالدار لوگ سمجھے. اور آپ کو معلوم جو مالدار ہوتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں اس کے بارے میں کیا سوچتا کوئی. بغیر اس طریقے کے کپڑے اور چپلوں میں گھومتا ہوں، خالی ایک ہینڈ سیٹ اچھا ہوتا ہے اس کے پاس، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت مالدار ہے. باقی اس کے کپڑے کبھی نہیں بتائیں، کبھی تو پھٹے ہوئے پہن کے آ جائیں گے. پھٹا کون سی رہا یار، نیا لوں گا تو دیکھ، اس کو بتانا نہیں. مالدار عورتوں کا بھی یہ حال ہے، کچھ نہیں پہنتی ہے، کچھ نہیں، نہ ہاتھ میں کچھ ہے، نہ گلے میں کچھ ہے، نہ کان میں کچھ ہے. دس از سم تھنگ وی ڈونٹ لائک. ہم کو پسند نہیں آتی یہ سب چیزیں. سادہ رہو، ذرا ہلکا ہلکا رہو، اچھا لگتا ہے. ان کا یہ حال ہے. یہ سب مڈل کلاس اور اپر مڈل ہم ہی مر رہے صرف بتانے میں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ. چپل دیکھ، چپل اتارا بھی چپل کا سا اتار کے رکھتا ہو، دیکھنا برانڈ، یہ برانڈ بہت ہے ایسی. تو آج دیکھ لیے تم نے غلطی سے. حالت یہ برانڈ کا زمانہ ہے. سوشل میڈیا نے اس کو بوم کر دیا ہے نا. کبھی کبھار انسان کو عزت نہیں ملتی. کس کو عزت ملتی معلوم؟ اس کے برانڈز کو عزت ملتی. مانیں گے نہیں مانیں گے؟ ملتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ کبھی ایسا ہوتا سفر کر رہے ہیں، ریزرویشن نہیں، اب جانا ہی ہے، کچھ تو پرابلم ہو گیا، ٹرین میں چڑھ جاؤ، بیگ کو آگے کرتے ہوئے چلو، خالی بیگ کا لیبل دکھنا بس لوگوں کو. لیبل دیکھتے ارے آئیے نا ادھر بیٹھے. دوسرا پوچھتا کیوں؟ بولا امریکن ٹورسٹر ہے اس کے پاس، معمولی لوگ نہیں خریدتے وہ، تو عزت دو اس کو. تو عزت مجھے نہیں ملی، کس کو ملی؟ ٹرین میں کھڑا رہ کے جا رہا ہوں میں آرام سے. اب کال آ گیا، ہینڈ سیٹ نکلا، اس پہ لوگو دکھ گیا. ارے بھائی صاحب معافی چاہتے ہیں آپ کو، جب سے کھڑا رکھے ہم نے. بیٹھیے میری جگہ پہ بیٹھیے آپ یہ کمپنی کی یوزر ہے اور آپ کھڑے تھے اب تک. اللہ تعالیٰ معاف کرے، بھگوان क्षमा کرے، کھڑے کر کے آپ نے. آپ کا برانڈ اتنا اونچا ہے کہ ہم نے آپ کو کھڑے کر کے تو گناہ کر دیے. تو ہم کو کیا لگا پھر میں بھی بتاؤں میرا برانڈ کیا ہے. کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ مالداری میں کوئی حد نہیں ہے، غربت کی حد ہے. تم مالدار ہے نا تو سیر پہ سوا سیر کھڑا ہوا ہے، آپ سے مالدار بھی نہیں. میرا یہ ہینڈ سیٹ ہے، یہ برانڈ کا 1.25 لاکھ کا، وہ دوسرا ایسا یوز کرتا جو برانڈ آپ نے خواب میں دیکھا بھی نہیں ہوگا، اس کا 3 لاکھ کا ہوتا ہے ہینڈ سیٹ. ہینڈ سیٹ ایسے بھی کاسٹ میں آتے ہیں. ہم تو ابھی وہ رینج تک ہی رکے ہو جا کے سیمسنگ اور ایپل تک. یہ برانڈس آپ وہ 3 لاکھ والا سمجھیں گا، اس سے بھاری بھی ایک ہے، وہ 1 ملین والا یوز کرتا. آپ اس کو دیکھیں گے اس سے بھاری بھی ملیں گا آپ کو جو گولڈ کا فون یوز کرتا ہے. مالداری میں لمٹ نہیں ہے، غربت کی ایک لمٹ ہے. تو حقیقت میں رہو، تم یہ ہو اور یہ ہو، میں یہ ہوں اور یہ میری اصلیت ہے. اور جس نے اپنی اصلیت کو یاد رکھا نا، رب العزت جو ہے نا اس کو مقام دیتا ہے. اب وہی مقام کے چکر میں جاتا، اللہ تو پہلے ہی مل گیا اس کو، تو مقام اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ رہے اپنی دنیا میں. میرے کو بتانا ہے لوگوں کو میں یہ ہوں، کیا کرنا ہے بتا، کیوں کرنا ہے یہ چکر میں جانا.
جو ہو تم وہ رہو، اپنے میں آپ ایک مسلمان انسان، مسلمان خاتون، مسلمان مرد، بس تمہارے لیے اتنا ہی کافی. یہ تمہارا برانڈ ہے، یہ تمہارا لیبل ہے، یہ تمہارا مقام ہے. ہاں پہنچ ایسی بناؤ، مرتبہ ایسا بناؤ، مقام ایسا بناؤ کہ دنیا سے جب آنکھ بند ہو نا تو جو لینے آئے وہ بھی پہچانتے ہو، اور جہاں جہاں سے لے کے گزرے سب پہچانتے ہو. بس یہ ہو گیا بیڑا پار کہ آنے والے فرشتے بھی جانتے ہو، کہے کہ بس نکلو تم، تمہارے تو انتظار میں خوشبو کا لے کے آیا تمہارے لیے کفن. اور پہلے آسمان پہ فرشتے انتظار کرتے، جب ان کو خوشبو آتی نا، ارے کوئی نیک روح آ رہی، دروازہ کھولتے، پوچھتے، استقبال کرتے، سلام کرتے. تو یہ پہچان ہے بھائی کہ فرشتے اس کو پہچانتے. یہ پہچان کوئی کام کی نہیں. میں نے دیکھا ہوں مال سے جو آپ کو عزت دیتا ہے نا، وہ مال کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. یہ سوشل میڈیا نے برانڈ اور مال اور دکھاوا ریاکاری کو عام کر. ایک صاحب تھے بڑی غربت میں جیتے تھے، اللہ نے مال و دولت نواز دیا، تو لوگ ان کو سلام کرنا شروع کر دیے. جب بھی کوئی ان کو سلام کرتا تو کیا بولتے تھے معلوم آپ کو؟ پہنچا دوں گا، پہنچا دوں گا. ایک بار ایک آدمی چڑھ گیا، بولے یہ کیا تم کو سلام کرتے ہو؟ بولتے پہنچا دوں گا. تو کہا دیکھو جب میں غریب تھا کبھی تو تم نے سلام کیے نہیں، اب جو تم سلام کرتے ہو، جس کو کرتے ہو، وہ پیسہ میرا گھر پہ رکھا ہوا ہے تو پہنچا دوں گا. انسان تو انسان ہے نا، عزت تو مسلمان کی ہے. سلام اس کو مالدار ہوئے غریب ہو، سلام تو سلام ہے. لیکن تم مجھے اب کرتے ہو، جب مال آیا غربت میں نہیں کیا تو میں بولتا ہوں پہنچا دوں گا. جس کو کر رہے نا میرے ساتھ نہیں ہے، مالداری ادھر رکھیے، پہنچا دوں گا اس کو. تو سوشل میڈیا کا استعمال کرو، سینسیبل کرو، رسپانسیبل بن کے کرو، صحیح کرو، اس کے غلط استعمال سے بچو. اور اسی طرح آج ہم نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں ٹی وی اور فلم کلچر، ٹی وی اور فلم کلچر بہت حاوی ہو چکا ہے ہم پر، بہت حاوی ہو چکا ہے. ٹی وی کی جگہ بہرحال ہینڈ سیٹ بول لیجیے، آج کل تو شکلیں چینج ہو گئی، پھر بھی ٹی وی کا اپنا ایک ڈیمانڈ آج بھی باقی ہے، اس کا اسٹیٹس آج بھی باقی ہے. نہ چلے یا چلے، لٹکا ہوا تو ہونا ہی چاہیے گھر پر، اور اس کے لٹکنے سے میری ویلیو ڈیفائن ہوتی ہے. 32 تو منیمم سٹینڈرڈ ہے دنیا کی آج کا. کبھی وہ زمانہ یاد ہے آپ کو 14 انچ والا اور 21 انچ والا لکڑی کا ڈبہ گول ٹی وی، ایسا عجیب و غریب، بالکل ایسا یوں بنا ہوا، کچھ بھی ہوتا تھا. اس ٹائم کا وہ تھا کہ 14 انچ سے 21 انچ تو منیمم تھا. اب تو 32 سے نیچے تو حقیر ہے، اس کو تو حقیر نہیں زندہ رہنے کا، وہ تو جنگل میں چلے جائے. بلو 32 انچ، مطلب یہ تو کیسے رہ رہے تم یہ سوسائٹی میں؟ اللہ رحم کرے، اس کی مدد کرو، زکات صدقات دو اس کو. ٹی وی اس کو چاہیے 32 سے لیس امپاسبل. 32 42 52 62 10x10 LCDs اور کیا کیا آ گئے، سب لگا لو گھر کے اندر. پورا مردانہ بھر کے ٹی ویاں لگی ہوئی ہے. ایک ڈش نہیں 2 ڈش لگاؤ، چونکہ ایک ڈش سے وہ چیز نہیں ہوتی تو 2 لگانا. اور اسٹیٹس بھی ہے 2 3 4 لگی ہوئی رہیں گھر میں، تو وہی پتہ چلے گا چلتی ہوئی نہیں چلتی، ایک سیکنڈ ایشو ہے. بہرحال تو یہ ساری چیزیں بنا دی. یہ ٹی وی کلچر یہ صحیح کلچر نہیں ہے. یہ آپ کو انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں جینے لگاتا ہے. نوجوانوں آپ سے اپیل کروں گا، انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں مت جیو، ریئل لائف جیو. حقیقی زندگی کیسی ہوتی، یہ ریئل لائف ہے تمہاری. وہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا ہے، وہاں ہوا میں سب ہوتا ہے، یوں ہوا، یوں بچہ بڑا ہو گیا، یوں شادی ہو گئی، یوں ہو گیا، یوں مر گیا. حقیقت میں کتنی پاپڑ بیلتا انسان زندگی گزار کے. بوڑھے انسان سے پوچھو کیسی گزری، بولیں گا کیا کیا مرحلوں دیکھا میں نہیں بتا سکتا. بچوں کی موت، بچوں کی بیماریاں، ادھار قرض کے بوجھ چلے دبا رہا، نوکری ڈھونڈی، شادی کے بعد کے مسائل، بچوں کے مسائل. آج جو عمر میں سوچتا ہوں جو ہوا خیر ہوا، چلو اللہ نے گزارا. یہ ہوتا تم انٹرٹینمنٹ میں جیتے ہو، مت جیو. حقیقی زندگی میں نہیں ہوتا. کہ حقیقی زندگی میں ایسا ہوتا ہے اپنے بچے کو آپ نے حافظ صاحب کے پاس بھیجا، 3 گھنٹے میں حافظ بن کے نکل کے آ گیا ہو. بچے کو بھیجا بھی 3 گھنٹے نہیں ہوتا ہے. ریئل لائف میں 3 سال گھس رہے ہیں بچے. کیوں انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہو پھر ایسا جو ریئل لائف سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے تمہارے؟ منٹ میں زندگیاں چینج کر دے رہا، مالداروں کو پتہ نہیں کیا کر رہا، ایسی باتیں بتا رہا جو ہو نہیں سکتی. اب اندازہ لگائیے نا. اب اسی میں ہمارے نوجوان جی رہے. کیا حقیقت میں کوئی نوجوان ایسا ہے جو ایک انسان کو بھی ہاتھ میں اٹھا لے؟ ایک کو بھی نہیں اٹھا سکتے آپ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کثرت وغیرہ کرتے 2 کو اٹھا لیں گے مشکل سے. یہاں تو 100 کو اٹھا لے رہا کوئی آدمی. اور آپ بول رہے ایسا ہے تو آپ اپنے آپ کو میں تو بہت ہی کمزور ہے، میرے کو بھی 100 کو اٹھانا ہے. آپ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے. ریئل لائف آپ کو تکلیف نظر آتی، انٹرٹینمنٹ آپ کو اچھا لگتا، اور حقیقی زندگی سے بچنے کے لیے آپ نشہ کرنا شروع کرتے. حقیقی زندگی سے بچنے کے لیے آپ پریشان ہوتے. حقیقی زندگی سے بچنے کے لیے آپ ادھار سدھار، جھوٹ، سود خوری، حرام خوری کرتے، کیونکہ آپ کو وہ انٹرٹینمنٹ کی لائف جینا ہے جو اس میں آپ دیکھتے. ریالٹی نہیں، حقائق نہیں. کیوں دیکھتے ہو ایسی زندگی اور جیتے ہو جس میں حقیقتیں نہیں؟ یاد رکھیے، اس چیز کا خاص خیال رکھیے. تو یہ فلم کلچر، ٹی وی کلچر سے اپنے آپ کو بچائے. اس میں کیا صرف نوجوان ذمہ دار ہے؟ تو نہیں، صرف نوجوان ذمہ دار نہیں ہے. سب سے پہلے ان کے والدین ذمہ دار ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت ویسی نہیں کر رہے ہیں. دوسرا، ہمارے گھر کے ذمہ دار ہے، گھر کے پورا ماحول بناتا ہے اپنے بچوں کو کیسے بنیں گے وہ.
ہمارا پورا ماحول کرپٹ ہو چکا، ہم لوگ دیندار نہیں اس لیے بچے دیندار نہیں۔ تیسرا، ہمارا سماج جو ہے وہ جو ہے بچوں کی تربیت، نوجوانوں کی تربیت میں ہماری مدد سازگار نہیں، ہمیں سب کو بدلنا یاد رکھیے، اسکول اور کالج یاد رکھیے، تو ہم سب ذمہ دار ہیں اپنے نوجوانوں کی بگاڑ کی، صرف وہ اکیلے نہیں، ٹھیک۔ اب نوجوانوں کو کیا کرنا ہے، میں انشاءاللہ 10 نکات سے بہت خالی ایک ایک لائن رکھوں گا، 10 پوائنٹس امپورٹنٹ پوائنٹس ہے۔ یہ تو تھا ذمہ داریاں، آپ کی اہمیت کیا تھی۔ پہلا کام تو اپنی اصلاح کرنا ہے آپ کو، وہ کیسے کہ آپ کو علم سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ بیسک کام ہے۔ فرسٹ علم سیکھنا ہے، اس کے بعد اس علم پہ عمل کرنا ہے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانا، یہ رہا آپ کا پہلا کام، ٹھیک ہے۔ آئیے اس کے بعد اب کیا کرنا ہے آپ کو، وہ کام کیسے ترتیب میں کریں گے، 1 سے 10 تک آپ کو سنا۔ تو پہلا علم آپ کو سیکھنا ہے۔ علم کے تعلق سے زید بن ابی جو ہے زرقہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں، حصول علم کے لیے وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، یہ کبار تابعین میں سے یاد رکھیں۔ تو فرماتے ہیں جو ہے زید رحمۃ اللہ علیہ کہ میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے گیا علم سیکھنے کی نیت سے، ان کے دروازے پہ کھڑا تھا اور دوسرے نوجوان بھی میرے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوجوانوں، اس علم کی برکتوں کے حصول میں جلدی کرو، کیونکہ یہ تمہیں نہیں پتا کہ اس کے اعلیٰ مراتب تک تم کبھی پہنچ پاؤں گے یا نہیں پہنچ پاؤں گے۔ اے نوجوانوں، علم سیکھنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ نہیں پتا اس کے ہائیسٹ لیول تک تم پہنچ پاؤں گے یا نہیں پہنچ پاؤں گے۔ ہو سکتا زندگی موقع نہ دے، ہو سکتا وقت موقع نہ دے، ہو سکتا مصروفیت موقع نہ دے، تو علم حاصل کرو اور اپنی جوانی میں خوب حاصل کرو، پتہ نہیں تم اس کے اعلیٰ حصولوں کو شرمندہ تعبیر کبھی کر پاؤ۔ امام سفیان ثوری کیا دے رہے نصیحت، علم حاصل کرو، پہلا کام علم حاصل کرنا۔ دوسرا، علم کس سے حاصل کرتے ہو اس معاملے محتاط رہو، کس سے نالج لیتے ہو دین کا محتاط رہو۔ جو ہے اس کے تعلق سے حماد بن زید رحمۃ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو ہے انس بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کہ تیمارداری، وہ بیمار تھے، ان کو دیکھنے کے لیے ہم گئے، تو انہوں نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے نوجوانوں، مطلب یہ بوڑھے تھے اور یہ نوجوان تھے جو گئے تھے، اے نوجوانوں، اللہ سے ڈرو اور جن سے حدیثیں سیکھتے ہو ان سے خوب اچھی طرح جانچ لیا کرو، اس لیے کہ حدیث تمہارا دین ہے۔ تو کس سے علم لیتے ہو، اس کا منہج، اس کا طریقہ وہ دیکھ لیا کرو۔ دوسرا کام۔ تیسرا کام جو ذمہ داریاں ان کی جو کرنا ہے نوجوانوں کو، یہ جوانی کی طاقت کو اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارو، جوانی کی طاقت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارو۔ ابو الملیح رحمۃ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہم میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کے گرد جمع تھے، ٹھیک ہے، ان سے بات کر رہے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، نوجوانوں، اپنی جوانی کی طاقت اور قوت کو، چستی اور پھرتی کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرو، اور اے بوڑھوں، آخر کب تک تمہاری یہی بے ڈھنگی روش جاری رہیں گی۔ دونوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ تو نوجوانوں کہہ رہے اپنی طاقت اور توانائی کو کہاں استعمال کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں۔ آئیے تیسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ جو ذمہ داریاں نوجوانوں کی جو کام کرنا ہے، نمازی بنو، نماز پڑھنے والے بنو، ٹھیک ہے۔ فریابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کر نوجوانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمائے کہ اگر آج نمازی نہیں بنو گے تو کس دن بنو گے، کب تک اس طرح سے بہرا روی کا شکار بنو گے۔ تو نوجوانوں، نماز کی پابندی پر بہت پابندی، کثرت سے نماز پڑھ، ٹھیک ہے۔ اب امید کرتا ہوں فرائض تو چھوٹے ہی نہ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں تو مسجدیں بھری تھی، رمضان کے بعد مسجد خود آواز دے کہ بھائی وہ کہاں ہیں، جو لوگ آتے تھے بھاگ گئے، گمشدہ ہو گئے بیچارے۔ نہیں، خوب نمازیں پڑھو، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ پانچواں کام جو کرنا ہے، آخرت کا اہتمام کرو دنیا کی زندگی میں۔ ہمیشہ کوئی بھی کام کرو تو ہیرین آفٹر، بعد کی زندگی بھی کیا اثر ہوگا، بعد کی زندگی بھی کیا اثر ہوگا، یہ ہمیشہ سوچتے رہو۔ کمانے لینے سے پہلے، شادی کرنے سے پہلے، کسی بھی کام سے پہلے، کسی چیز کو لینے سے پہلے آخرت خرچ کرنے سے پہلے سب چیز میں یاد رکھیے۔ ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ سلف جو نوجوانوں کو وصیت کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ان میں سے ایک یہ تھی جس کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اکثر کیا کرتے تھے۔ وہ بھی نوجوانوں کو وصیت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے نوجوانوں، آخرت کا اہتمام کرو اور اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے اسی کے لیے طلبگار بنو۔ اقوال اور افعال جو بولتے ہو، جو کرتے ہو، اسی کے لیے کرو، جو کچھ کرتے ہو طلب کرو، کیونکہ بہت سے آخرت کے چاہنے والوں کو ہم نے پایا ہے کہ انہیں آخرت کے ساتھ دنیا حاصل ہو گئی ہے، لیکن کبھی ہم نے کسی دنیا حاصل کرنے والے کو آخرت میں کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ بہت سے ہم نے آخرت کے طلبگار دیکھے جو دنیا میں کامیاب ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جس نے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کی آخرت میں کامیاب رہا۔ تو کیا کہہ رہے ہو، آخرت کا اہتمام کرو، دنیا کے چکر میں، کمائی کے چکر میں آخرت کو داؤ پہ مت لگاؤ۔
छठी चीज जो करना आपकी जिम्मेदारी है, हुनरमंद बनो और कमाना सीखो। हुनरमंद बनो और कमाना सीखो। मामला हाल ये है, ना हुनर आता ना कमाना सीखते। एजुकेशन सिस्टम तो अल्लाह हम पे रहम करे, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ते पढ़ते मर जाओ। कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं जो सिस्टम इंसान को डेवलप करे, स्किल्स उसमें लाए, कमाने लायक बनाए। 25, 30, 35 साल तक कमाने का तो नामो निशानी नहीं। ये सिस्टम सही नहीं है। सुन्नत मामला ये है कि इंसान हुनर सीखे, हुनर के साथ साथ इल्म की कोई लिमिट नहीं है, वो पैदाइश गहवारे से लेकर खबर तक मामला चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो हुनरमंद बनो, कमाना सीखो। आइए इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह अपनी किताब अल वरा में जो है अब्दुल वहाब अस्सक़फ़ी रहमतुल्लाह अलैह से नक़ल फरमाते हैं कि अय्यूब जो है रहमतुल्लाह अलैह थे, वो हमारे पास आए इमाम अहमद के पास और फरमाया, ऐ नौजवानों हुनरमंद बनो और हुनरमंद बनकर कमाना सीखो। कभी इन उमराओं की चापलूसी तुमको नहीं करना पड़ेगी, दुनिया में बड़ों की चापलूसी नहीं करना पड़ेगी। जब तुम हुनरमंद बनोगे और खुद कमाओगे तो मैं नौजवानों से अपील करूंगा, हुनर समझते हैं ना आप, हुनर सीखो। एजुकेशन अपनी जगह है, हुनरमंदी लाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन तालीम के साथ साथ हुनरमंद बनाओ। एक बच्चा अगर एजुकेशन गेन कर रहा है, स्कूल जा रहा है, तो स्कूल के साथ साथ उसको हुनर भी सिखाना है, याद रखिए। समझ रहे आप कि अपने एजुकेशन को कभी भी बच्चों के तालीम में आड़ मत बनने दो। समझ रहे आप बोलेंगे तालीम और एजुकेशन क्या है? तालीम स्कूल की एक अलग चीज है, लेकिन इल्म दुनिया में इंसान हर जगह हर तरीके से हासिल कर सकता है। उसके लिए स्कूल हद नहीं है, मदरसा हद नहीं है, ठीक है। तो अपने स्कूल को बच्चों की हकीकी तालीम की आड़ मत आने दो, उनको रियल लाइफ जीने वाले बनाओ। हमारे बच्चे 20-25 साल के हो जाते लेकिन हकीकी दुनिया के अंदर कुछ नहीं कर पाते, क्यों? रियल लाइफ एजुकेशन गेन नहीं किया उन्होंने, रियल लाइफ स्किल्स नहीं गेन किया उन्होंने। बहरहाल तो वो कह रहे हुनरमंद बनो ताकि तुम्हें चापलूसी ना करना पड़े। 7वीं चीज जो करना है वो जिम्मेदारियां, काम कल पर कभी ना टालो। नौजवानों कभी मत टालो, लड़का हो या लड़की हो, काम वही कर। हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, कामों को कल पर टालने से बचो, ये बड़ी मोहलिक मर्ज बीमारी है, बहुत ही खतरनाक डिसीज है ये। क्या? कल पर टालना। और कल का मामला क्या है? कल कभी आता है क्या? वो कल आज बन जाता है, फिर वो बोलता अब कल आना। आज नगद कल उधार, तो आदमी बोलता अब कल आके उधार लेता, फिर कल आता तो बोलता आज नगद कल उधार, फिर मैं कल आता हूँ, फिर वही दिखाऊंगा आज नगद कल उधार, चूंकि कल नहीं आता है। ठीक, इसके ताल्लुक से वो कहते हैं कि मोहलिक। और आज नौजवान कितने ऐसे हैं इस डिसीज में, अब्बा ने ये काम बोले, बॉस ने काम बोला, कल फला करना है, कल जिंदगी गुजर जा रही। ठीक है। 8वीं चीज, खैर तो नौजवानों में ही है। आइए सलफ का एक कौल इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे और कहते थे, खैर तो नौजवानों में ही होता है। कितनी बसीरत की बात कर रहे हैं इमाम मालिक रहमत। खैर तो नौजवानों में ही होता है, सेहत के एतबार से, तवानाई के एतबार से, कमाई के एतबार से, जान पहचान के एतबार से, खर्च के एतबार से। एक इंसान जो बूढ़ा हो गया, आपकी गली से गुजर रहा है, को बोलेंगे आप पहचानते हैं बूढ़े इंसान को? बोलेंगे नहीं पहचान। अरे अपने जमाने के अल्लामा फहामा, ये वो कमिश्नर कलेक्टर, ये रहे वो रहे, कोई नहीं पहचानता। लेकिन एक शरारती नौजवान को पूरा शहर पहचानता, अरे वो बच्चा क्या है, वो शरारती बच्चा है। देखो तुम्हारी पहुंच कहां तक है, तुम में खैर है, और खैर जब नहीं देती वो चीज जो खैर के लिए बनी है, वो शर बन जाती है। तो वो कहते हैं खैर तो नौजवानों में है भाई, तारीफ कर रहे हैं नौजवानों की, आगे बढ़ो। 9वीं चीज, जवानी से खूब फायदा उठा लो, खूब फायदा उठा लो। आइए एक जो है अबू इसाक जो है वो फरमा रहमतुल्लाह कहते हैं कि ऐ नौजवानों अपनी जवानी से खूब फायदा उठाओ, मुझे देखो शायद मुझ पर कोई रात ऐसी गुजरी हो जिसमें मैं अल्लाह का कलाम ना पढ़ता हो। मतलब वो कह रहे हैं नौजवानों अपनी जवानी का खूब फायदा उठाओ, खूब सलफ के अक़वाल में रखना हो ताकि मेरा क़ौल ना दिखे, इसलिए खूब फायदा उठाओ। कितना उठा सकते हो उठा लो, जितना जमा कर सकते हो, जखीरा आखिरत के लिए जमा कर लो, या दुनिया के लिए करना बैंक बैलेंस वो नहीं, आखिरत के लिए कर लो। 10वां पॉइंट जो है नौजवानों के लिए जो उनकी जिम्मेदारियों में, जवानी में भी मौत आ सकती है तो इंतजार किस बात का? जवानी में भी मौत आ सकती है तो इंतजार किस बात का? सलफ नौजवानों को वसीयत करते थे, और उक़बा बिन अबू हकम कहते हैं कि हम आन बिन अब्दुल्ला की रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में शरीक होते थे, तो वो हमसे कहा करते थे, ऐ नौजवानों हमने जवानों को मरते हुए देखा है, और जब फसल कटाई को पहुंच जाती है तो इंतजार नहीं किया जाता। और रावी कहते हैं जब उन्होंने ये कहा तो उनकी दाढ़ी सफेद थी, ऐसा हाथ लगा कहने लगे, जब फसल कटने को आ जाती है तो इंतजार नहीं होता, मतलब जब मौत आ जाती है या बुढ़ापा आ जाता है तो फिर तो जाना ही रहता है। तो कह रहे हैं नौजवानों हमने जवानों को मरते हुए देखा है, इंतजार किस बात का?
اور جب فصل کٹائی کو آتی ہے مطلب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر تو شور ہے موت اس کے لیے. تو جوانی کا فائدہ اٹھا لو، جوانی میں عمل کر لو، اپنے زندگیوں کو دین کے مطابق ڈھال لو، اپنے زندگیوں کو وہ کر لو جیسا قرآن و سنت چاہتے ہیں. ذمہ داران اپنے بچوں کو ویسا تربیت دے کہ ویسے نوجوان بنے. نوجوان اپنی ذمہ داری کو پہچان کے اپنی زندگی کو بدلنے کی ہم کوشش کریں. اسی کے ساتھ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت حقیقی معنوں میں اگر ہم نوجوان ہیں تو ہم اپنی جوانی کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اگر ہم نوجوانوں کے سرپرست ہیں، ذمہ دار ہیں، تو اپنے بچوں کو ایسی تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب جوان ہو تو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اپنی جوانی کو جو خرچ کرنے والے بنے. اللہ جو کوتاہیاں غلطیاں ہم سے ہوئی ہے اپنی زندگی میں ہمیں معاف کرے، آنے والی زندگی کو کتاب و سنت پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر ہوا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.